اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ سورۃ النصر ہم نماز سے پہلے شروع کر چکے تھے اور اس کی آخری آیت کا ترجمہ کر رہے تھے، تو آپ لوگ خاموشی سے ترجمہ سنیں تاکہ مغرب سے پہلے ہم انشاءاللہ اپنا کورس کو وائنڈ اپ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، یا ممکن ہے کہ مغرب کے بعد ایک کلاس ہو۔ اس کے بعد چونکہ آپ کے سرٹیفکیٹس وہ تقسیم کرنے ہیں تو وہ سلسلہ مغرب کے بعد کرنا چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تو تمام خواتین اور مرد حضرات خاموشی اختیار کریں، توجہ کے ساتھ کلاس کی طرف توجہ رکھیں اور اس آیت کے ترجمہ پہ غور کریں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ فسبح کا مطلب ہے پس پاکی بیان کیجئے، بحمد تعریف کے ساتھ، ربک اپنے رب کی، واستغفرہ اور اس سے بخشش طلب کیجئے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت ہوگی تو پھر تسبیح نہیں بیان ہو سکتی۔ یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر نقص اور کمی سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ تسبیح میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریفات کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت ہے تو پھر گویا کہ سبحان اللہ کی نفی ہو رہی ہے، تو سچی تعریف اور شکر حمد ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ اگر آپ کو شکایت ہے، مثلا مثال کے طور پہ آپ کو اپنی شکل و صورت پہ اشکال ہے یا شکایت ہے کہ میری شکل ایسی نہیں ہونی چاہیے، یا مجھے اللہ رب العالمین نے جو باڈی دی ہے یہ باڈی ایسی نہیں ہونی چاہیے، مجھے اللہ رب العالمین نے جس خاندان میں پیدا کیا ہے میں اس خاندان میں نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا، یا میرا تعلق جس قبیلے سے ہے اس سے کیوں ہے، تو یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سبحان ہے، وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اور اس نے آپ کے لیے جو چوز کیا ہے، جو پسند کیا ہے وہ سبحان اللہ ہے، اور اس میں کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں ہے۔ لہذا آپ نے ایسی شکایت نہیں کرنی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بیٹیاں دی ہیں، بیٹا کیوں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے دیے ہیں، بیٹی کیوں نہیں دی، یا اللہ رب العالمین نے مجھے فلاں قبیلے میں پیدا کر دیا۔ جتنی بھی اقسام کی شکایات ہیں وہ شکایات ہم نہیں کر سکتے، اور مومن اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہوتا ہے، اور یہی مطلب ہے کہ مومن اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور جب آپ تسبیح کے معنی کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ میں اللہ کا شکر اور حمد بیان کرنے کی صلاحیت آٹومیٹک پیدا ہو جائے گی، کہ آپ راضی ہوگے، اب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر میری پے کم ہے تب بھی میں شکر ادا کرتا ہوں، اگر میرا گزارا نہیں ہوتا تب بھی میں شکر ادا کرتا ہوں، اگر مجھے ایک ٹائم کھانے کو ملتا ہے 2 ٹائم بھوکا رہتا ہوں تب بھی میں اللہ کا شکر اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اگر اللہ نے مجھے آنکھوں سے محروم کیا ہے تب بھی میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیری ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، جو تو نے کیا وہ درست اور صحیح کیا ہے۔ تو پھر انسان اللہ کا شکر بھی ادا کر سکتا ہے اور اللہ کی حمد بھی بیان کر سکتا ہے۔ ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں ناقص ہیں۔ کیا کیا ہے؟ ہم تسبیح کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے اور حمد کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، دونوں ناقص ہیں۔ تو پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ اس پر استغفار کرنا ہے، معافی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حمد بیان کرنے کا حق ہم سے نہیں ادا ہو سکا، اس میں کمی رہ گئی، اس میں نقص رہ گیا، تیری تسبیح بیان ہم سے نہیں ہو سکی، ہم تیری تسبیح نہیں کر سکے، تیری حمد نہیں بیان کر سکے، واستغفرہ، تو اللہ تعالیٰ تجھ سے معافی کے طلبگار ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ مطلب ہے کہ استغفار بھی، تسبیح بھی اور حمد بھی۔ اور جب بھی کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو اس پر یہ 3 چیزیں کرنی ہیں۔ کون کون سی؟ یہ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، پہلی چیز تسبیح بیان کرنا، اور دوسری چیز کیا ہے؟
حمد بیان کرنا، اور حمد میں اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ استغفار کرنا، کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ حمد بیان کرنے کا، تیرا کام کرنے کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ آیت کا آخری حصہ انہو کان توابا، انہو یہ آپ نے پڑھا ہے، انہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل کے سبق میں پڑھا تھا، انڈیڈ بے شک، اور ہو ضمیر اس کے ساتھ لگی ہے تو مطلب کیا ہوگا؟ بے شک وہ بے شک وہ کانا ہے توابا، توبہ قبول کرنے والا، یعنی بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر آپ استغفار کرتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی مانی نہیں جائے گی، آپ کی سنی نہیں جائے گی۔ اور یہ جو کنسپٹ پایا جاتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، یہ بھی ایک شکوہ اور شکایت ہے۔ اللہ آپ کی سنتا ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن بسا اوقات آپ ایسی چیز مانگتے ہیں کہ جس کے آپ حقدار نہیں ہیں، یا جو آپ کے لیے مفید نہیں ہے، جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، وہ چیز آپ کو نہیں دینا چاہتا۔ ایک مثال سے سمجھیے، آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، 4 سال اس کی عمر ہے، 5 سال اس کی عمر ہے، وہ آپ سے چھری مانگ لیتا ہے تو آپ اس کو دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، اگر میں نے چھری اس کو دے دی کہ کوئی اپنا نقصان کر سکتا ہے، کوئی اور نقصان کر سکتا ہے، آپ اس سے زیادہ علم رکھتے ہیں، آپ کو اس سے محبت ہے، لیکن محبت ہونے کے باوجود آپ اس کی فرمائش کو نہیں پورا کرتے، ماں اس کی فرمائش کو نہیں پورا کر رہی۔ اور اللہ رب العالمین جو کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ اپنے بندے کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہے کہ اس کو میں اگر فقیر رکھوں گا اس کے لیے بہتر ہے، یا اس کو غنی رکھوں گا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ مالدار ہو کر میری اطاعت صحیح کر سکتا ہے، یا یہ فقیر ہو کر میرے آگے مانگ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین انسان کو وہ عطا کرتے ہیں جس کا وہ حق رکھتا ہے اور جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر دعا کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر وہ دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ بنا لیتے ہیں، آخرت میں آپ کو اس کا اجر مل جاتا ہے۔ تو دعا کرنے میں، مانگنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن مانگنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ میں کتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں میری سنی نہیں جا رہی، یا میں کتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں، نو امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ غیب کو جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے کس بندے کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، اللہ تعالیٰ وہی عطا کرتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ اللہ علام الغیوب ہے۔ آپ استخارہ کی دعا دیکھیں نا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ آپ نے یہ سکھایا کہ یہ الفاظ بولنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ ان کان خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، میرے دین میں، میری معیشت میں، میری زندگی گزارنے میں، تو اس کو میرے مقدر میں کر دے، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور ہٹا دے اور مجھے اس پہ راضی کر دے۔ تو اس لیے شکوہ اور شکایت نہیں کرنا، اور جب انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ انہو بے شک وہ، کانا کا اصل مطلب ہوتا ہے تھا، کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے لفظ ہے کے معنی میں یوز ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ کل بھی توبہ قبول کرتا تھا، آج بھی توبہ قبول کرتا ہے، وہ آئندہ بھی توبہ قبول کرتا رہے گا۔ تو اس لیے ترجمہ یہ کیا گیا ہے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو انہو، وہ ضمیر کی پریکٹس کیجئے میرے ساتھ، انہو، انہم، انکا، انکم، انی، اننا، انہا۔ جی، قالا کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ جی بولیے۔ جی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہے کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی اور کے لیے استعمال کریں گے تو معنی ماضی میں ہوگا کہ تھا۔ جی، تواب، یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ توابون اور توابین۔ جمع بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا کہ واحد کے آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیں یا یا نون کا اضافہ کر دیں تو پھر وہ جمع بن جاتا ہے۔ جی، تابہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پلٹا، وہ پلٹا۔ آپ کہتے ہیں نا آپ نے توبہ کی، توبہ کا مطلب کیا ہے کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ یہ آدمی گناہوں میں ملوث تھا، اس نے توبہ کر دی، مطلب کیا ہے؟ پلٹ آیا ہے، رجوع کر لیا ہے، چھوڑ دیا ہے اس نے گناہوں کو، تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ پلٹنا۔
اور تائب کہتے ہیں پلٹنے والا، اور تواب کیا کہتے ہیں؟ بار بار پلٹنے والا، یعنی گناہ ہو گیا معافی مانگ لیتا ہے، پھر اس سے غلطی ہوگی پھر معافی مانگتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تواب، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ تو جب انسان کے لیے یوز ہوگا تو کیا مطلب ہوگا؟ بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اور جب اللہ کے لیے یہ لفظ یوز ہوگا تو مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ جی، عظیم الشان خوشخبری ہے ہم گنہگاروں کے لیے۔ اس آیت میں کیا خوشخبری ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، کبھی بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، سچی توبہ کیجیے۔ سچی توبہ کیا ہے؟ گناہ کا اعتراف۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ کوئی انسان یہ کہ میں گناہ کرتا ہی نہیں ہوں، وہ توبہ کر سکے گا؟ جتنے گناہ کرتا رہے کہ نہیں میں تو نہیں گناہ گار، میں نے تو اللہ کی کبھی نافرمانی کی نہیں، میں تو ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، زبان سے جتنے مرضی شکوہ شکایت کرتا رہے، مانے گا نہیں تو پھر توبہ نہیں کر سکے گا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ انسان مانے میں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں باغی ہوں، میں نے بہت جرم کیے ہیں، اور قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ قرآن کی دعائیں دیکھیے، ربنا ظلمنا انفسنا، کون کہہ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ نے کیا سکھایا؟ ربنا، اے میرے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، ہم ظالم ہیں۔ دوسرے معنی میں یہ لفظ، اس کا ترجمہ یہ ہوگا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لیکن تو رحم کرنے والا ہے، تو غفور ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ ہم ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کوئی اور معاف نہیں کر سکتا۔ تیرا در چھوڑ کے جائیں کہاں؟ بیف تجھ سے مانگتی ہے، اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی دینے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تو سچی توبہ کیا ہے؟ گناہ کا اعتراف۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس پر شرمندگی۔ آج یہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، مسلمان گناہ کرتا ہے تو شرمندہ نہیں ہوتا، لیکن نیکی کرتے ہوئے بس وقت اس کو شرم آ جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ کسی کو کہا جائے کہ آپ یہاں پر آ کر تلاوت کیجئے، یہ نیکی کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن وہ شرم محسوس کرے گا۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ آپ کے اگر کسی بچے کو یہ کہا جائے اسکول میں پروگرام ہے، آپ نے ڈانس کرنی ہے، تیار ہو جائے گا، آپ کو گفٹ ملے گا، انعام ملے گا۔ آج ایسا بن رہا ہے کہ انسان نیکی کے کام پہ شرماتا ہے اور گناہ پہ اس کو شرم نہیں آتی۔ تو توبہ کب ہوگی؟ کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اعتراف بھی کرے اور پھر وہ شرمندہ ہو کہ مجھ سے ہو گیا ہے، بڑا شرمندہ ہوں، بڑا نادم ہوں، اور دوبارہ کرنے کا، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں توبہ توبہ، باہر پھر وہی کام، نماز کے لیے آئے، دعائیں کی اللہ معاف کر دے، باہر دوبارہ وہی کام کرتے رہے، تو یہ پکا ارادہ نہیں ہے۔ پکا عزم کیا جائے کہ اب نہیں کروں گا، تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ قبولیت کے لیے ضروری ہے، اور پھر یقین بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو فوری توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کب کرنی ہے؟ جب بوڑھے ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ آج کل یہ بھی رواج پایا جاتا ہے نا کہ نماز پڑھنے کا کون سا ٹائم ہے؟ تم جوان ہو، انجوائے کرو، تمہاری عمر ہے نماز پڑھنے کی، تمہاری عمر ہے مسجد میں جانے کی، تمہاری عمر ہے قرآن کھولنے کی۔ یہ وقت نہیں ہے جب بوڑھے ہو جاؤ گے، گھر سے دھکے مار کے تمہیں نکال دیا جائے گا، گھر والے برداشت نہیں کریں گے، بیٹیاں بہویں بیٹے برداشت نہیں کریں گے، بابا جی مسجد کا رخ کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہے؟ فوری توبہ کرنی ہے۔ نوجوانوں کو زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت زیادہ ہوتی ہے، انہیں صبر بھی زیادہ کرنا ہے گناہ سے بچنے پر، اور توبہ بھی زیادہ کرنی ہے، اور فوری توبہ کرنی ہے، جلدی توبہ کرنی ہے۔ اگر میں بہت بھوکا ہوں اور کوئی کہے کہ میں لاکھوں کو کھانا کھلاتا ہوں، تو پھر آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے یار یہ شخص لاکھوں کو کھلاتا ہے تو مجھے بھی تو کھلاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں بہت ساروں کی توبہ قبول کرنے والا ہوں، لاکھوں نہیں کروڑوں توبہ قبول کرنے والا ہوں، بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہوں۔ تو ہمیں کیا جذبہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو اتنے لوگوں کو معاف کر سکتا ہے تو میں بھی تیرا عاجز بندہ ہوں، مجھے بھی معاف کر دے۔ تو فوری توبہ کرنی ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں۔ جی، اہم نئے الفاظ جو اس سبق میں ہم نے سیکھے وہ کیا ہے؟ اذا۔ اذا کا مطلب کیا ہے؟ اور اذ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی جب ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی جب ہوتا ہے۔ اور الناس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ۔ یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے، جیسے آپ سورہ ناس میں پڑھیں گے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ جی، تو گرامر کی طرف آ جائیں۔ اگر آپ کو یہ پہلا پروگرام ہے تو ڈی پی آئی کے سادہ اور مؤثر طریقے سے آپ عربی زبان کے صیغوں کو آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، اشارے آسانی کے لیے ہیں۔ تو یہ اس کی پریکٹس ایک دفعہ ہم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بھول نہ جائے۔ یہ شروع کیجئے۔
हुआ हुम, अंता अंतुम, अना नहनु। जी, आगे इसम फेल हरफ क्या आपको पता है? ये फेल माजी हमने पिछले सबक में पढ़ा था, तो इसकी रिवीजन की जरूरत है। इस पर जरा तवज्जो दें, क्योंकि अब आप एक नया फेल पढ़ने लगे हैं। ये कौन सा फेल है? फेल माजी। तो जब हम एक आदमी के लिए कहेंगे तो कैसे कहेंगे? फ़अला, जी ये फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतुम, फ़अलतु, फ़अलना। ये दोबारा फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतुम, फ़अलतु, फ़अलना। मैंने जो हमारे टीचर थे जिनसे ये मैंने कोर्स किया था ना, तो वो एक दफ़ा प्रैक्टिस कराने के बाद वो कहा करते थे अल्लिम। अल्लिम का मतलब क्या है? सिखाओ। तो वो टीम बनाते थे कि दो दो ओके तो प्रैक्टिस करो, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते थे। तो जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, हमारे पास चूँकि वक्त कम है लेकिन आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो सिखाने से इंसान खुद सीखता है। एक दफ़ा कोई शख्स प्रैक्टिस करेगा आप में से? जी जी प्रैक्टिस जी जगह लगा फ़अला, फ़अलू, जी फ़अलता, जी फ़अलतु, फ़अलतु, फ़अलना। जज़ाकल्लाह खैर। जी अभी हम क्या पढ़ेंगे? फेल मज़ारे। फेल मज़ारे कहते हैं कि जो काम अभी हुआ नहीं। फेल का मतलब होता है कोई काम करना, ठीक है? तो माजी में क्या था? जो काम हो गया। और जो काम अभी हुआ नहीं उसको क्या कहते हैं? मज़ारे। जो काम अभी हुआ नहीं, हो रहा है या होगा, उसको क्या कहते हैं? मज़ारे। मसलन अभी हमारी क्लास हो रही है, ये कौन सा फेल है? मज़ारे। और मगरिब के बाद दोबारा होगी, ये कौन सा फेल है? मज़ारे। यानी हाल और मुस्तक़बिल दोनों के लिए ये एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, उसको क्या कहते हैं? मज़ारे कहते हैं। अब हम 3 हुरूफ फा आइन लाम जो आपने पढ़े थे उससे फेल मज़ारे के मुख्तलिफ सीगों को बनाना सीखेंगे। जी पहले आपने पढ़ा था फ़अला, उससे फेल मज़ारे कैसे बनेगा कि उससे पहले हमने या लगा दी है, क्या बन गया? यफ़अलू। और फिर आपने पढ़ा था फ़अलू माजी में, तो मज़ारे में क्या होगा? यफ़अलूना। यफ़अलू का मतलब क्या है? वो करता है, वो करता है। यफ़अलूना, वो सब करते हैं। मतलब हम ये कहते हैं यदरुसु, वो पढ़ता है, यदरुसूना, वो सब पढ़ते हैं। इसी तरह यक़राउ, वो पढ़ता है, रीड कर रहा है, यक़राऊना, वो सब रीडिंग कर रहे हैं। तफ़अलू, इसका मतलब क्या होगा? आप करते हैं। तफ़अलूना, आप सब करते हैं। और मुतकल्लिम के लिए अफ़अलू, मैं करता हूँ, नफ़अलू, हम सब करते हैं। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि कुरान मजीद में तकरीबन 5000 अल्फाज इन्हीं नमूनों पर आए हैं। कहीं आपको मिलेगा यक़राउ, कहीं मिलेगा यदरुसु, कहीं मिलेगा यफ़अलू, तफ़अलू। आप पढ़ते हैं ना, सुनते रहते हैं यफ़अलून, तफ़अलून, तअलमून। तो ये इसी पैटर्न पर है। जब आपको ये समझ आ गई तो आप समझेंगे ये फेल मज़ारे है। मतलब ये है कि ये काम हो रहा है या होगा। यअलमून का मतलब क्या है? वो जानते हैं। तअलमून, तुम लोग जानते हो। तलबिसून, तुम लोग मिला रहे हो। जी तो इसकी प्रैक्टिस एक दफ़ा कीजिए। यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलूना, अफ़अलू, नफ़अलू। तो इसमें ये सिर्फ बताया जा रहा है कि कैसे हम इसको जानेंगे। एक मिसाल के जरिए आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आप रनवे पर खड़े हो तो जाते हुए हवाई जहाज का सिर्फ पिछला हिस्सा नजर आए तो ये क्या होगा? माजी, जो चला गया या माजी हो गया, ठीक है। और आते हुए हवाई जहाज का सिर्फ अगला हिस्सा नजर आए तो वो क्या होगा? मज़ारे, यानी वो आ रहा है और थोड़ी देर बाद आ गया, आ रहा है और आ गया, ये क्या है? मज़ारे। और जो चला गया ये क्या हो जाएगा? माजी। जी नुक्ता तालीम, याद रखने के बारे में आपने ये चीज़ें याद कैसे रखनी है? आप मुझे किस तरह से याद रखेंगे? इस मुलाकात के हवाले से, मेरे ऑफिस, घर, मस्जिद, शहर के हवाले से। तो इस मुलाकात के हवाले से अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि कुलून मस्जिद में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर आपने हमें कुरान फ़हमी के बारे में समझाया था। तो आपसे कभी फिर ज़िंदगी में मुलाकात हुई तो जब मैं ये तारफ़ कराऊँगा तो आप समझ जाएंगे, क्या ख्याल है? समझ जाएंगे ना? या आपसे मैं अगर तारफ़ ना हुआ तो मैं कहूँगा आप वही हैं जो कुलून मस्जिद में हमारे कोर्स में हाज़िर हुए थे,
آپ کا نام میں اگر بول چکا ہوں، آپ کے آفس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن یہ ایک تعارف کا انداز ہے کہ اس سے میں آپ کو پہچان لوں گا یا آپ مجھے پہچان لیں گے۔ تو اسی طرح ہم نے کچھ طریقے سیکھنے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو، ان الفاظ کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس مثال یعنی ملاقات میں جس میں آپ نے اس کو سمجھا، ورنہ اس سے پہلے بھی آپ نے اس لفظ کو دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے اس کو مثال کے ساتھ یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو یاد جلدی آ جائے اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ مثال کیا ہے؟ لفظ کون سا ہے؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر، لیکن آپ نے اس کو کیسے یاد کرنا ہے؟ انشاءاللہ۔ جب آپ انشاءاللہ بولیں گے تو آپ کو ان کا معنی پتہ لگ جائے گا۔ ان کا معنی کیا ہے؟ اگر، ٹھیک ہے، تو ایسے معنی کیا ہے؟ یاد رہے گا۔ اگر صرف آپ کو کہا جائے ان کا معنی بتاؤ، آپ نہیں بتا سکیں گے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے انشاءاللہ کیا مطلب ہے، تو آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا۔ تو ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر۔ اگر آپ مثال بھول جائیں تو آپ معنی بھی بھول سکتے ہیں، اس لیے معنی کو کیسے یاد کرنا ہے؟ مثال کے ساتھ۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور بھی دوسرا مثال کے ساتھ یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک لفظ کے معنی کو دوسرے سے آپ ملائیں گے نہیں، مکس نہیں کریں گے۔ جیسے ایک طرح کے لفظ ہیں، انا ہے، ان بھی ہے، انما بھی ہے، انا بھی ہے، تو انسان کنفیوز ہو سکتا ہے نا۔ لیکن جب آپ مثال کے ساتھ یاد رکھیں گے تو کیسے یاد رکھیں گے؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر۔ مثال کیا ہے؟ انشاءاللہ۔ انا کا مطلب کیا ہے؟ انڈیڈ، بے شک۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ تو جب یہ یاد ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ وہ مثال یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ پہلی ملاقات کو دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تعارف ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ کسی لفظ کے معنی بھول جائیں تو پہلی سادہ سی مثال کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ آپ مانوس ہو جائیں۔ جب آپ کو یاد ہو جائے گا پھر دوبارہ اس مثال کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ کے معنی سیکھے جائیں گے اور آپ کو پہلی مثال یاد رکھنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی۔ ہر ایک مثال جو اس کورس میں دی گئی ہے وہ کس لیے ہے اور کیسی مثال ہے؟ آسان مثال۔ دوسری کیا ہے؟ جانی پہچانی ہے، روحانی اور جذباتی ہے، بار بار استعمال میں آنے والی ہے۔ ہر نئے لفظ کو اب ہم اس کی مثال میں بٹھا کر ہی سیکھیں گے تاکہ وہ آسانی سے یاد ہو جائے۔ اہم نئے الفاظ جو ہم نے اس سبق میں سیکھے وہ کون سے ہیں؟ اذ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب۔ اذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور تیسرا اس کے بعد ہم نے کون سا لفظ سیکھا ہے؟ الناس، اور ناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ۔ ناس کی مثال کیا ہے؟ آسان مثال آپ بیان کریں۔ آسان مثال کیا ہے اس کی؟ یا ایھا الناس، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مالک الناس، سورۃ الناس، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الناس، تو ایسے آپ کو ناس کا مطلب یاد رہے گا۔ الہ الناس، لوگوں کا الہ۔ تو ابھی ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ جی بتائیں، سبق کون سا ہے؟ سبق نمبر 10۔ بس تھوڑے سبق رہ گئے۔ آج جو ہم نے سبق ٹوٹل پڑھنے کا جو ہمارا ہدف ہے وہ انشاءاللہ ہم 13 سبق صرف پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس میں کچھ صورتیں ہیں جن کا ترجمہ چلے گا۔ سورہ اخلاص کا ہے، پھر اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کا ترجمہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عنوان کیا ہے؟ آئیے نماز سمجھی اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے۔ قرآن کے متعلق تو کچھ صورتیں آپ کو میں بتا دی، اور نماز میں پڑھی جانے والی ایک اہم صورت سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب نماز کی جو باقی چیزیں ہیں اس کے لیے ہمارے پاس 6 سبق اور باقی ہیں۔ جب 13 پڑھ لیں گے تو اس کے بعد کتنے بچ جائیں گے؟ ٹوٹل اسباق کتنے ہیں؟ 19۔ تو 13 پڑھ لیں گے کتنے رہ جائیں گے؟ 6۔ تو 6 انشاءاللہ اس کے لیے ہم پھر کبھی پروگرام رکھیں گے۔ اس میں صرف نماز سے ریلیٹڈ وہ چیزیں ہیں، اذان سے شروع ہوتا ہے اور نماز میں کیا پڑھنا ہے اس کا معنی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جی تو سبق نمبر 10، سبق نمبر 10 کی ہم ابتدا کرتے ہیں۔ اس سبق میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الاخلاص۔ کیا پڑھیں گے؟ سورۃ الاخلاص کس کو کہتے ہیں؟ جی قل هو اللہ احد۔ گرامر میں آپ کیا پڑھیں گے؟ امر نہیں۔ آج آپ نے پڑھا ہے فعل ماضی۔ کون سا فعل پڑھا ہے؟ فعل ماضی۔ پچھلے سبق میں کیا پڑھا ہے؟ فعل مضارع۔ فعل ماضی بھی پڑھ لیا، فعل مضارع بھی پڑھ لیا، اور ابھی کیا پڑھیں گے آپ؟
امر اور نہیں. امر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آرڈر دینا, کوئی کسی کام کا کہنا. جیسے قرآن مجید میں ایک مثال ہے, پہلی وحی جب نازل ہوئی تو سورت کون سی تھی؟ سورہ علق. اور کیا اس میں حکم تھا؟ اقرا. یہ کیا ہے؟ امر ہے. سمجھ آ گئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں عربی گرامر میں؟ امر. اقرا پڑھو. اور نہیں کیا ہوتی ہے کسی کام سے منع کرنا. جیسے آپ نے وہ پڑھا تھا رب زدنی علما, اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا لا تعجل, نہ جلدی کرو. تو یہ کیا ہے؟ نہیں. تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. نکات تعلیم یا شوق, دو نئے الفاظ سیکھیں. یہ جو قرآن مجید میں 432 بار استعمال ہوئے ہیں, اور اس طرح ہم 61 الفاظ آج سیکھ لیں گے. جی آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی وقت تو ہمارا تھوڑا سا لگے گا, لیکن اگر آپ میں سے ان بچوں میں سے یا چھوٹی بچیوں میں سے کوئی شخص سورہ اخلاص پڑھنا چاہتا ہے تو وہ آ جائے. ویلکم, جزاک اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جی کوئی اور پڑھے گا؟ اور کوئی بچہ یا بچی پڑھنا چاہتی ہے سورہ اخلاص؟ آ جائے. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ آ جائے. ابھی آپ نے پڑھنا نہیں ہے, آپ نے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے, آستہ سے پڑھنا ہے تاکہ سب لوگ ساتھ پڑھیں. سب نے ساتھ پڑھنا ہے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ دونوں بھی پڑھیں گے, لیکن اگلے سبق میں سورہ فلق اور سورہ ناس. ٹھیک ہے, اگلے سبق میں آپ نے پڑھیں انشاءاللہ. جی تو سورہ اخلاص ہم پڑھیں گے. سورہ اخلاص ابتدائی مکی صورت ہے, یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, اور اس کا نام کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ کیا ہو جائے گا؟ خالص ہو جائے گا. وہ خالص عقیدے والا شخص ہوگا. لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معبود کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں؟ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول کس معبود کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے جواب میں کیا کہا؟ قل, اے محمد آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد, کہ وہ اللہ ایک ہے. اور یہ صورت اتنی اہم صورت ہے کہ اس کو ثلث القرآن کہا گیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ثلث القرآن ہے. ثلث القرآن کا کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو تیسرا حصہ یہ صورت ہے. اس کی مختلف توجیحات علماء نے بیان کی ہیں کہ قرآن میں توحید بھی ہے, عقیدہ بھی ہے, اعمال بھی ہیں, اوامر اور نواہی بھی ہیں, احکام بھی ہے. تو اگر ان تمام چیزوں کو 3 حصے میں تقسیم کریں تو توحید اس میں بیان ہے. لہٰذا قرآن کا ایک اہم مجموعہ وہ اس صورت میں چند آیات میں ذکر ہے, اس کو ثلث القرآن کہا گیا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, آپ کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے. جی تو دعوت کے میدان میں آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ معبود کون ہے, کون معبود ہو سکتا ہے. یہ آپ پیش کر سکتے ہیں کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو اکیلا ہو, اور جو نہ پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار اور مغرب اور فجر کے بعد کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 3 بار اس صورت کو پڑھا کرتے تھے صبح و شام کے اذکار میں. اگر کوئی شخص عصر کے بعد شام کے اذکار کر لیتا ہے تو وہ عصر کے بعد 3 مرتبہ پڑھے گا. کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ عصر کے بعد اور 3 مرتبہ فجر کے بعد. ٹھیک ہے, اور ساتھ آیت الکرسی بھی. اور ہر نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی اور ایک دفعہ یہ 3 صورتیں پڑھنی ہیں. تو نماز کے بعد یہ اذکار ہیں جو مسلمان کو کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ امام صاحب کے انتظار میں رہیں, وہ دعا کروائیں اور پھر ہم نکل جائیں,
بلکہ بہت سارے اذکار ہیں، آیت الکرسی پڑھنی ہے، یہ 3 صورتیں پڑھنی ہیں، تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے اذکار ہیں جو سنت سے ملتے ہیں، تو ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ مغرب اور فجر کی 2 سنتوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ جی اب اس کا ترجمہ دیکھیے، قل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے، احد ایک ہے۔ جی آگے کہہ دیجئے کہ قرآن میں قل کا لفظ سینکڑوں بار آیا ہے۔ هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ احد کا مطلب کیا ہے؟ اکیلا، ایک، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 81 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا۔ غیب کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کہیں کہ کوئی اور بھی جانتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کوئی اس کی جیسا سن نہیں سکتا، جیسا وہ سنتا ہے ایسا کوئی سن نہیں سکتا۔ ہم لوگ سنتے ہیں لیکن ہماری سماعت کیا ہے؟ محدود ہے، باہر جو کچھ ہو رہا ہے ہم نہیں سن سکتے، لیکن اللہ رب العالمین کا سننا پوری دنیا، آسمان اور زمین کے درمیان، آسمان کے اوپر زمینوں کے نیچے، کالی رات کے کالے اندھیرے میں، کالے پتھر کے نیچے اگر ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا کیڑا بھی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کے پکار کو بھی سنتا ہے۔ تو اللہ کا جیسا کوئی سن نہیں سکتا، اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا وغیرہ۔ یہ تمام جو اللہ کی صفات ہیں یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں نا آپ بھی تو مدد لیتے ہیں، آپ کو پانی چاہیے ہو تو کسی کو کہتے ہیں پانی دے دو، تو آپ نے اللہ کے علاوہ سے مدد لے لی۔ آپ کو کچھ چاہیے ہو تو کس سے مانگ لیتے ہیں، آپ بھی تو مدد لیتے ہیں، تو غیر اللہ سے مدد تو ثابت ہو گیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بغیر اسباب کے کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جہاں پر کسی کا سبب نہیں چلتا، اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو بیٹا دینا ہے تو کوئی اس کو بیٹی نہیں بنا سکتا۔ اگر کسی کے رحم میں بیٹا ہے اس کو بیٹی کوئی نہیں بنا سکتا، بیٹی ہے اس کو بیٹا کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ غیب ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جہاں پر اسباب ہیں انسان ایک دوسرے کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام پر تم ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو، تعاون کرو، مدد کرو۔ لیکن جہاں پر اسباب ختم ہو جاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں پر صرف اللہ مدد کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی شفا نہیں دے سکتا، کوئی عزت نہیں دے سکتا، کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی بیڑا پار نہیں لگا سکتا، کوئی حالات کو تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی بارش کو نازل نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اسباب کے ساتھ، یہ یہاں پر صرف اللہ کی مدد ہے۔ اگر ایسی مدد کے لیے آپ کسی اور کو مانگتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں، تو تب آپ اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر رہے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوئی شریک نہیں، اسی کی عبادت ہوگی، اسی کے سامنے سر جھکے گا۔ سر جھکانا یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر آپ کسی اور جگہ پر بھی جھکا دیں تو پھر کیا ہے؟ پھر تو آپ نے وفاداری نہیں کی۔ پیشانی کو بنانے والا کون ہے؟ اور اللہ نے یہ حکم دیا میرے سامنے جھکانا ہے، آپ اس کو در در پہ جھکاتے پھرے، تو پھر یہ اللہ کا جو حق ہے وہ حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں قانون کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اگر ہم اپنے قانون بنا کر چلاتے رہے تو پھر کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ ہم نے اوروں کو بھی شریک بنا رکھا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، مثال کے طور پہ رجم کی سزا یہ ہے، لیکن آپ کے حکمران، ہمارے چیف جسٹس، کوئی بھی ہو، وہ کہتا ہے نہیں یہ سزا درست نہیں ہے، تو پھر کس کا قانون چلا؟ آپ نے اس کا مان لیا، اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا۔ تو دنیا میں قانون کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دعا ہے اللہ مجھے صرف اپنی ہی عبادت کی توفیق دے۔ احتساب کریں کہ کتنی بار آپ نے اپنے نفس کی بات مانی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میری عبادت کرو، مطلب کیا ہے؟ میری بات مانو۔ آپ اپنے نفس کی مان لیتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو۔ کلمے میں آپ نے پڑھا نا لا الہ، یہی لفظ ہے یہاں پر، الہہ، وہ کا مطلب اس کا۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے الہ بنا دیا ہے اپنی خواہش کو، جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا ہے، جو دل میں آیا وہ کیا، جو من میں آیا وہ کروں گا، یہ نہیں دیکھتا اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، اپنی
اللہ کے حکم پر چلنا ہے، اپنے نفس کی بات کو نہیں ماننا۔ آپ کا نفس اگر آپ کو اللہ سے بغاوت کا حکم دیتا ہے تو آپ نے نہیں کرنی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، نفس کی بات کو ٹھکرا دینا ہے۔ کتنی بار آپ نے شیطان کی مانی؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ شیطان کی عبادت کوئی کرتا ہے؟ کبھی سجدہ کیا کسی نے؟ رکوع کیا اس کے سامنے؟ شیطان سے کبھی کوئی مانگتا ہے مدد؟ نہیں۔ لیکن عبادت کیا ہے؟ اس کی بات کو ہم مان لیتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی، ہم کہتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے۔ شیطان کہتا ہے زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا شیطان تمہیں فقیری کی تلقین کرتا ہے، تمہیں برے کام کی طرف لگاتا ہے، تو ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کی بات ماننا، اس کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعبد الشیطان، اور پھر فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا واضح دشمن ہے، اس کی بات نہیں ماننی۔ تو شیطان کی بات کو مان لینا، اللہ کی بات کو چھوڑ دینا، یہ بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کے مترادف ہے۔ اور کیوں مانی شیطان کی بات؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی غلطی کرتے شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، اسباب دیکھیے آپ کیوں گناہ کر رہے ہیں، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، آپ کو نیکی کرتے ہوئے سکون اور چین کیوں نہیں ملتا، کیوں آپ برائی کی طرف جاتے ہیں، آپ کا دل وہ برائی کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ جب آپ اسباب کو معلوم کر لیں گے اور ان کو ختم کریں گے تو آپ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ خراب دوست ہو سکتے ہیں، کوئی دوست ہیں آپ کو جو برائی کی طرف لگا رہے ہیں، ان سے جان چھڑا لیں۔ خراب چیزیں ہو سکتی ہیں، انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان کا جائز استعمال کریں، ان کو خراب استعمال کریں گے تو پھر آپ گناہ کی طرف ہی جائیں گے۔ اور یہ بڑی سخت وعید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت کم ہے میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہیں، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن کیا ہوگا؟ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، کچھ کام نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوگی کہ اذا خلو ارتکبوا بمحارم اللہ، جب وہ علیحدہ ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا ان کا ارتکاب کرتے تھے۔ لوگوں کے سامنے نیک ہے، لوگوں کے سامنے برائی نہیں کرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، لوگ کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتے۔ جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، وہی رب سب کچھ کرنے والا ہے، تو اس کا خوف دل میں پیدا کیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب علیحدگی میں ہوتے تھے تو حرام کاموں کا ارتکاب کر لیا کرتے تھے۔ آج یہ چھوٹا سا موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے، یہ ہمیں ان گناہوں کی طرف لگا رہا ہے، یہ سبب ہے برائی کا، یہ ذریعہ ہے برے کام کرنے کا، یہ شیطان کا ایک وسیلہ ہے جس کو ہم استعمال کر کے برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا ناجائز اور غلط استعمال نہ کیجیے۔ رات کو علیحدہ ہوں گے، جوان بیٹے کو جوان بیٹی کو آپ نے موبائل تھما دیا، باہر وہ پردہ کرتی ہے، باہر آپ کا بیٹا شریعت کا پابند ہے، لیکن آپ نے اس کو ایک چیز ایسی تھما دی کہ جو اس کے ساتھ کمبل میں بھی موجود ہے، جو اس کے ساتھ اس کے بند کمرے میں موجود ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسٹڈی کر رہی ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے یا کیا کر رہا ہے اس کا رب ہی جانتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو ایسے برے کاموں سے روکنے کی کوشش کریں۔ تو اگر علیحدگی میں ہم ایسے حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے تو پھر نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی نمازیں، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی تہجد، آپ کی تلاوتیں یہ برباد ہو سکتی ہیں کہ آپ علیحدہ ہوتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے آپ بڑے نمازی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنی جلوت کو بھی پاک کیجیے اور اپنی خلوت کو بھی پاک کیجیے۔ اور انسان متقی تبھی بنتا ہے کہ جب اس کی خلوت پاک ہو جائے، اس کی دعا تبھی قبول ہوتی ہے کہ جب اس کی علیحدگی والا معاملہ وہ پاک اور صاف ہو جائے۔ پلان بنائیے خالص اللہ کی اطاعت کا۔ قل کا مطلب کیا ہے؟ تبلیغ کیجیے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اس پیغام کو آپ نے غیر مسلم لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ قل کا مطلب ہے، کہہ دیجیے، اس پیغام کو پہنچا دیجیے۔ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اور اس کے بعد بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جی، تصور کیجئے کہ سارے انسان، ساری مخلوقات اس کے کرم سے زندہ ہے اور اسی سے بھیک مانگ رہے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ کے کرم سے زندہ ہے،
اسی سے بھیک مانگنے. اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے تو آگے بھی تو ہی پورا کر. اے اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج بنا, کسی کا محتاج نہیں بنانا, کیونکہ وہ کیا ہے الصمد, جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب لوگ اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد. لم یلد کا کیا مطلب ہے؟ لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں, یلد جنا, نہیں اس نے پیدا کیا. ولم یولد اور نہ ہی وہ پیدا ہوا ہے, نہ ہی وہ جنا گیا ہے, یعنی نہ اس کا باپ ہے اور نہ اس کی اولاد ہے. تو الہ کون ہو سکتا ہے؟ جو کسی ضرورت کا محتاج نہ ہو. اللہ الصمد بے نیاز ہے, جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ جو محتاج ہے اس سے ہم کیا مانگ سکتے ہیں, وہ کیا دے گا؟ ذرا سوچئے, تصور کیجئے کہ جو خود محتاج ہے وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ جو بندہ زندہ ہوتے ہوئے دنیا میں جیتا تھا, اپنے کھاتا پیتا تھا اور خود سے کام کاج کیا کرتا تھا, جب وہ فوت ہو گیا وہ اب محتاج ہو گیا. کس کا محتاج ہوا؟ مسلمانوں کا. مسلمانوں نے اس کو غسل دیا, اس کو کفن بنایا, اس کو قبرستان میں اتار دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. نہ وہ خود سے غسل کر سکتا تھا, دوسروں کا محتاج تھا. نہ اپنے جسم کو دھو سکتا تھا, دوسروں کا محتاج تھا. نہ چل کے قبرستان جا سکتا تھا, دوسروں کا محتاج تھا. نہ قبر میں خود اتر سکتا تھا, دوسروں کا محتاج تھا. اوپر وہ اپنی چھت بھی خود نہیں بنا سکتا تھا, مسلمانوں نے چھت لگا دی, اس کے اوپر مٹی پھینک دی. اتنا محتاج شخص, کیونکہ یہ مخلوق ہے, اور مخلوق کیا ہوتی ہے؟ محتاج ہوتی ہے. مخلوق کبھی اولاد کی محتاج ہوگی, بچے ہیں تو باپ کے محتاج ہوں گے. مخلوق ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں, ان کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ رہتی ہیں. تو یہ شخص جس کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا, اب قبر میں اترنے کے بعد یہ لوگوں کی حاجات پوری کرنا شروع کر دی اس نے. ذرا سوچئے, شرک میں وہی شخص مبتلا ہوتا ہے جو دماغ کو استعمال نہیں کرتا. جو دماغ کو استعمال کرتا ہے, اللہ نے فطرت میں رکھا ہے, تو وہ شرک اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا. اب ہم یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ قبر والے بگڑی بنانے والے ہیں, یہ قبر والے بچے دینے والے ہیں. یہاں سے کھاؤ, نمک چاٹ لو, یہاں سے لے آؤ, شفا مل جائے گی. یہاں سے تم کوئی تبرک لے لو, یہاں پر بکرا ذبح کر دو. یہ بکرا ذبح کرنا عبادت ہے. قل ان صلاتی و نسکی, کہہ دیجئے میری نماز اور میرا قربانی کرنا, جانور کو ذبح کرنا, یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ للہ رب العالمین, اللہ کے لیے. جس کو آپ جا کر ذبح کر دیتے ہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ ہم نہ سمجھی میں بس اوقات ایسے معاملات کر جاتے ہیں جو درست نہیں ہیں. لم یلد, نہیں اس نے جنا, ولم یولد, اور نہ ہی وہ جنا گیا. تو فعل مضارع ہے یہ, یلد بھی اور یولد بھی. فعل مضارع پر جب لم آتا ہے تو معنی ماضی میں ہو جاتا ہے, تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں وہ نہیں اس نے جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا. فعل مضارع کے آخر میں لام جزم دیتا ہے. جب لام داخل ہو جائے نا تو کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ لفظ تھا یلیدو, تو لام آیا تو کیا پڑھیں گے؟ لام یلد. اور اصل میں تھا یولدو, تو جب لام آ گیا تو کیا پڑھیں گے؟ لام یولد. اور منفی میں کر دیتا ہے. لام کا مطلب ہوتا ہے ڈڈ ناٹ, جو کام نہیں ہوا, اور لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ول ناٹ, جو کام نہیں ہوگا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو قرآن کے بارے میں چیلنج کیا نا, تو کفار سے کہا کہ تم نہیں کر سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا, پہلے کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, لام استعمال ہوا کہ اگر تم نے نہیں کیا, ایسا نہیں لا سکے. وَلَمْ تَفْعَلُوا, ہرگز نہیں لا سکو گے. تو یہ ان میں فرق ہے. لام کا مطلب ہے کہ نہیں اس نے جنا, ولم یولد, اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے. اور لام کا مطلب ہوتا ہے کہ مستقبل کے بعد. جی, یہ لفظ آپ ایسے یاد کر سکتے ہیں, والد, والدہ, والدین, اولاد, ولادت, میلاد, یہ سب اسی سے نکلے. یلیدو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکٹیو وائس ہے, اور یولد کیا ہے؟ پیسیو وائس. اس کو فعل معلوم اور فعل مجہول کہتے ہیں. جی, اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو آپ نے کہاں تک پہنچانا ہے؟ 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجئے. یہ اسلام قبول کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جو انسان سمجھ جائے نا تو آسان کام نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں بس, ہم میں اور ان میں فرق ہے. ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں. جو مصروف لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ میری مصروفیات کو نہیں سمجھتے, میری ذمہ داریاں بہت. تو مسلمان فارغ نہیں ہوتا, مسلمان مصروف ترین شخص ہے. اس کی ذمہ داریاں بے بہا ہیں, وہ ذمہ داریاں ہیں. 150 کروڑ عیسائیوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, ابن اللہ نہیں ہیں. تثلیث کا جو عقیدہ ہے کہ 3
مل کر ایک گارڈ بنتا ہے، یہ کنسپٹ درست نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس پیغام کو پہنچانا ہے، اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم ان لوگوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ان سے پے لے رہے ہیں، ان کے ملک میں رہ کے ان کما کر کھا رہے ہیں اور سہولیات ہم لے رہے ہیں، اور ہم کیسے احسان فراموش ہیں کہ ان کو حق بات نہیں پہنچا رہے۔ کیا اسلام احسان فراموشی کا نام ہے؟ اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی گفٹ بھی دے تو اس کے بدلے میں اس کو گفٹ کو پیش کر، اگر نہیں دے سکتے کم از کم جزاک اللہ کہو۔ تو آپ کے پاس جو ایک اہم دولت ہے، ایک نورانی دولت جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے، صرف ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ ان تک کون پہنچائے گا؟ اس میں کنجوسی کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا آپ نجات پا جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے اس دولت کو اپنے پاس ہی رکھیں گے؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام پہنچانا کہ اللہ ایک ہے، هو اللہ احد۔ آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کفواً ہمسر، کہتے ہیں برابر، احد کوئی بھی، لیکن اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ نے پہلے سے پڑھا ہے، لہو لہم، لاکا لکم، لی لنا اور لہا، جی ہمسر برابر۔ اس میں اسباب کیا ہے، جلدی سے پڑھ دیتے ہیں۔ کیا ہمارے ذہن میں کوئی اور بھی ہے کہ جس سے میں ڈرتا ہوں، کسی اور سے امید، کسی اور کو طاقتور سمجھنا؟ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا۔ اور پھر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے، اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اردو ترجمہ ہی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا غزوے کے لیے، اس پر ایک صحابی کو امیر بنایا، اور جو امیر ہوتا تھا وہی امامت کروایا کرتا تھا۔ تو اس صحابی نے امامت کروائی، اور جب بھی وہ امامت کرواتے تھے کیا کرتے تھے، کوئی سورت پڑھتے، ساتھ میں سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے۔ جب وہ صحابہ کرام واپس آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کا امیر کیسا تھا؟ تو میں امیر بہت اچھا تھا، لیکن نماز میں وہ ہر رکعت میں تلاوت کے ساتھ سورہ اخلاص کو ہی پڑھا کرتا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے فوری کوئی حکم صادر نہیں کیا، کیا کیا؟ تحقیق کی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، صرف ظن کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوهُ، اس سے پوچھو، سوال کرو کہ کیوں وہ ایسا کرتا ہے، سَأَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ، کس وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اور پھر ان صحابی نے جواب دیا، لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأُ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ صفت کون سی ہے؟ الصمد، احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، بے نیاز ہے، اور کہنے لگا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، اس لیے میں اس کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ایسی عظیم صورت ہے، اور توحید کی نعمت کی جس کو قدر ہو تو اس کے لیے یہ بے انتہا خوشی ہوگی۔ جی قواعد میں ہم نے پڑھا تھا امر، امر کے لیے ہم اشارہ کریں گے، جیسے امر دیا تھا افعل، افعل کا مطلب کیا ہے؟ کرو، افعلو، تم سب کرو، افعل، ٹھیک ہے، یہ پریکٹس کیجئے، افعل، افعلو، اور نہیں کیا ہے؟ لا تفعل، لا تفعلو، ایک کے لیے ایک انگلی اور جمع کے لیے پورا ہاتھ، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، یہ امر اور نہیں ہے۔ نقطہ تعلیم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مغرب کا ٹائم قریب ہے تو اگلا لیسن جو مغرب کے بعد ہی شروع کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یہ کل حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، ایک دوسرے سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو ان کے لیے کتنے انعامات ہیں؟ جی یاد کر لیجیے، کتنے انعامات ہیں؟ 4۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، نزلت علیہم السکینہ، سکینت نازل ہوتی ہے۔ جو کسی مسجد میں جمع ہو کر قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ حفتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ان کو فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں،
اور چوتھا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے میرے کلام کو سننے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے مل بیٹھ کر جمع ہو کر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ مل بیٹھ کر کام کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، ٹیم ورک ہونا چاہیے، مجموعی طور پر کلاسز ہونی چاہیے، لیڈیز کی کلاسز ہوں، بچوں کی الگ کلاسز ہوں، نوجوانوں کی ہوں، بوڑھوں کی کلاسز ہوں، اور مل کر پڑھا جائے، پڑھایا جائے۔ ایک تو سیکھنا آسان ہے اور دوسرا اللہ کی رحمت کے لیے ہم مستحق ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان بھی ملے گا۔ جی، اور اس کلاس میں ہر ایک طالب علم ہے اور ہر ایک ٹیچر ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ ٹیچر بھی بہترین ہے اور اسٹوڈنٹ بھی بہترین ہے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے۔ تو ہمت کیجئے، فلاں کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کوئی کمزور ہو تو اس کی حد کر دیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے، اور پھر سیکھنے کا ایک ماحول ہوتا ہے، اور پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا ایک شوق ہوتا ہے۔ اور تجربہ کی یہ بات ہے کہ گھر کی ٹیم زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی فیملی میں بیٹھ کے ان کو یہ سکھائیں گے تو زیادہ مؤثر ہوگی۔ فائدہ کیا ہوگا کہ آپ سکھانے سے خود سیکھ جائیں گے اور آپ کے بچوں کی بھی تربیت ہو جائے گی۔ مردوں کی الگ ٹیم، خواتین کی الگ ٹیم، بچوں کی الگ ٹیم، اور اہم نئے الفاظ جو ہم نے سیکھے وہ دو تھے، احد اور لم۔ مغرب میں کتنا ٹائم باقی ہے؟ 10 منٹ؟ چلو پھر ٹائم ہے۔ سورہ فلق ہم پڑھیں گے۔ کس نے تلاوت کرنی تھی؟ جی جلدی آ جائیں، ٹائم کم ہے۔ ایک بچہ آیا تھا نا تلاوت کے لیے سورہ فلق۔ جی چلیے سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق ہم پڑھیں گے، گرامر میں فاعل، مفعول اور فعل پڑھیں گے، نکات تعلیم یا شوق پڑھیں گے۔ تو اس سبق پر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ جی سورۃ الفلق، اس کا مطلب کیا ہے؟ فلق کہتے ہیں صبح کو۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہا جاتا ہے، جن دو صورتوں کے ذریعے سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اور ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے۔ رات کو جب سونا ہے، سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا ہے، اور ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے پورے جسم پہ اس کو پھیر دینا ہے۔ تو اس سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ ہر قسم کے شر سے، حسد سے اور جادو سے بچنے کے لیے ایک بہترین صورت ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے۔ کیا فرمایا؟ قل، اللہ نے کہا کہ تم لوگ یہ کہو۔ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ ہر شخص بچنا چاہتا ہے۔ تو پھر ہم سب کو ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اذان کا ٹائم ہو جائے گا، ہم بس کر دیں گے، اور پھر یہ سبق اذان کے بعد، نماز کے بعد ہم کمپلیٹ کریں گے، اور یہی سبق پھر ہماری کلاس کا آخری سبق ہوگا۔ جو اسباق رہ گئے ہیں وہ پھر انشاءاللہ ہم اس کا اعلان کریں گے، تو اس سے آگے پھر کبھی شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین جتنا ہم نے سیکھا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی قل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجیے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، رب کی، الفلق کس کو کہتے ہیں؟ صبح، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجیے، اور یہ قرآن مجید میں سینکڑوں بار آیا ہے۔ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، رب کی،
تو با کا مطلب کی بھی ہوتا ہے اور سے بھی ہوتا ہے. اور فلک کس کو کہتے ہیں؟ صبح کو. اس میں اسباب کیا ہے؟ یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملے میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں اور وائرسوں میں گھرا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ انسان اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، فتنوں سے بھی خود محفوظ نہیں رہ سکتا. دن اور رات میں کتنی آفات ہیں، اور رات کو کتنے زہریلے جانور نکلتے ہیں. انسان اگر توجہ نہ کرے تو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کو. اور دن میں کتنی آفات ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں. باہر نکلتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی کوئی اور مصیبت آ سکتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اچھائی کے لیے پیدا کیا، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ شر پھیلاتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں. اور پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو حاسدین ہیں، جو آپ کے اندر میں سے ہی ہیں، اندر سے ہی ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، اپنے کولیگس ہی ہوتے ہیں، آپ کے کلاس فیلو ہو سکتے ہیں. آپ اگر بزنس کر رہے ہیں تو آپ کا بزنس پارٹنر ہو سکتا ہے، دیگر لوگ ہو سکتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان پہ شک کرنا شروع کر دیں، لیکن حسد کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں. تو حاسدین سے بھی بچنا ہے، وائرسوں سے بھی بچنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں حفاظت کی ضرورت ہے. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے حفاظت کی بھیک مانگتا ہوں. برب الفلق، تو صبح کا رب ہے، کہ تو جیسے اندھیرے کو ختم کر کے صبح لا سکتا ہے، تو میری مصیبتوں کو ختم کر کے مجھ پر انعامات کی بارش بھی کر سکتا ہے. اگر تو اندھیرے کو ختم کر کے دن کو روشن کر سکتا ہے، سورج کو طلوع کر سکتا ہے، جو ایک بہت بڑا کام ہے، تو مجھے مصیبتوں سے بچانا، مجھے وائرس سے بچانا، مجھے پریشانیوں سے بچانا، مجھے حاسدین کے حسد سے بچانا، جو تیری ہی مخلوق ہے، تو بچا سکتا ہے. تو اس لیے میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے. یہ مطلب ہے کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ربوبیت کو محسوس کرتے ہوئے کہ جس نے آج تک حفاظت دی ہے، کس نے حفاظت دی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اس سے درخواست کریں کہ آئندہ بھی وہ ہماری حفاظت کرے. رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے، تصور کا پورا استعمال کیجئے کہ وہ صبح کا رب ہے اور کس طرح سے وہ صبح کو لے کر آتا ہے. سورج اور روشنی کا ڈیزائن، اس کی دوری زمین سے کتنی زیادہ ہے، زمین کی خاص حساب سے گردش، اور پھر خاص غلاف جو مضر شعاعوں کو چھان کر مفید شعاعوں کو جانے دیتا ہے، اور دیگر بے شمار انتظامات ہیں. اگر سورج کی وہ شعاعیں ڈٹ پڑے نا، انسان نہیں برداشت کر سکتا، لیکن ان مضر شعاعوں کو چھان کر مفید شعاعیں ہم تک پہنچانا اور دیگر انتظامات کرنا، یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. یہ رب ہے، برب الفلق، یہ صبح کا رب ہے. اگر وہ اس طرح سے کر سکتا ہے تو ہماری تمام حاجات کو بھی پورا کر سکتا ہے، ہماری ضروریات کو بھی پورا کر سکتا ہے، ہماری حفاظت بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے ہم اسی سے سوال کرتے ہیں، اعوذ برب الفلق. ترجمہ سمجھ آ گیا؟ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، شر کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو. شر سے، ما خلق، جو اس نے پیدا کیا. شر یہ لفظ قرآن مجید میں 29 سے زائد مرتبہ آیا ہے. اور من آپ نے پہلے سے سیکھ لیا ہے، من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. جیسے آپ نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. تو من کا مطلب سے. یہاں پہ کیا ہے؟ من شر، شر سے، ما خلق، جو اس نے پیدا کیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ شر کا خالق اور ہے اور خیر کا خالق اور ہے. یہ عقیدہ یا نہیں؟ غیر مسلم لوگوں کا عیسائیت میں یہ عقیدہ بھی پایا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ شر کا خالق اور خیر کا خالق اور. اللہ نے کیا فرمایا؟ من شر ما خلق، شر کا خالق بھی وہ ہے، خیر کا خالق بھی وہی ہے. جو شر اللہ تعالیٰ تو نے پیدا کی ہے اس سے تو مجھے محفوظ کر دے. وہ شر اگر انسانوں میں ہے، ان کے شریر نفسوں سے مجھے محفوظ کر دے. وہ شر اگر جنوں میں ہے، ان سے محفوظ کر دے. وہ شر اگر تیری کسی مخلوق میں ہے، سانپ میں ہے، بچھو میں ہے، شیر میں ہے، کسی جانور میں ہے، سمندر میں رہنے والی مخلوقات ہوں، زمین میں رہنے والی مخلوقات ہوں، جتنی بھی تم نے پیدا کی ہیں، ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. اور من کا مطلب کون؟ من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اس کا آپ نے کیسے یاد کرنا ہے؟ قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور من کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، یہ بتایا تھا ہم نے. کب جو ہوتا ہے؟ جب من شروع میں آ جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ کون. اور جب درمیان میں آ جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ جو. اس کی مثال کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو سیکھتا ہے قرآن کو اور سکھاتا ہے. خیر، من کا مطلب آپ نے یاد رکھنا ہے، سے. یہ آپ کو اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے. شر کا مطلب ہوتا ہے برائی، تکلیف، شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز. یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اور ما، یہ لفظ قرآن مجید میں کتنی دفعہ ہے؟ 2155 سے زائد مرتبہ ما کا لفظ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو. اور اس کا مطلب اور بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر مطلب جو ہے. جیسے جی اذان کا جواب بھی دیں اور پہنچے کیونکہ نماز پوری کھڑی ہو جاتی ہے. جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے پاس وقت بہت ہی مختصر ہے، تو آج کے کورس کی یہ ہماری آخری کلاس، اور اس صورت کا جو ترجمہ باقی رہ گیا صرف ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد آپ حضرات کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے اور پھر کھانا بھی آپ کو دیا جائے گا. اس لیے تمام حضرات جو موجود ہیں وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں تاکہ کلاس کا آغاز کیا جا سکے. جی آواز کم کریں اور خاموشی اختیار کریں تاکہ ہم کلاس کا آغاز کریں. جزاکم اللہ خیر. جی ہم یہ پڑھ رہے تھے اس سے پہلے کہ ماں کا معنی ہوتا ہے جو. ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو. ماں کے اور بھی معنی ہیں لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے جو. اور یہ لفظ قرآن مجید میں 2155 مرتبہ آیا ہے. ایک اور ماں کا معنی ہے، وہ کیا ہے؟ کیا. سوال کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ واٹ از یور ریلیجن، کہ آپ کا دین کیا ہے. تو یہ قبر میں سوال ہوگا. ماں کا ایک اور معنی ہے نہیں. ماں کے کتنے معنی ہم نے پڑھ لیے؟ 3. ایک ماں کا معنی ہے جو، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کیا. اور تیسرا معنی کیا ہے؟ نہیں. نہیں کی مثال یہ ہے ما فی. یہ عرب لوگ عموماً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جب آپ ان سے پوچھیں گے کسی چیز کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں ما فی، یعنی یہ نہیں ہے. اور کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وٹ کے معنی میں. جیسے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وٹ از یور ریلیجن. اور من شر ما خلق، اس کا معنی ہوگا کہ اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. تو یہ تینوں ماں کے معنی ہیں. خلق کا مطلب ہے پیدا کیا، اور اسی سے کیا ہے؟ خالق، مخلوق، خلق خدا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی ہیں، یعنی جو اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی اللہ کی مخلوق کے شر سے. دوسرے معنی میں یہ مطلب ہوگا کہ اللہ کی مخلوق کے شر سے. مثلا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں، ان کے شر سے. اور اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. تیسری آیت ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. جی ترجمے پہ غور کیجئے. وَمِن شَرِّ کا مطلب ہوگا اور شر سے، اندھیرے کے، اِذَا وَقَبَ، جب وہ چھا جائے. وقب کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ چھا جائے. واو کا مطلب اور ہے، من کا مطلب سے، اور شر کا مطلب آپ جان چکے ہیں شر. غاسق کا مطلب اندھیرے کے، اذا کا مطلب جب، اور وقب کا مطلب جب چھا جائے. جب اندھیرا چھا جائے، اسکرین بھی آپ کو کالی نظر آ رہی ہوگی، تو اندھیرے سے مراد کون سا اندھیرا ہے؟ رات کا اندھیرا. تو رات کا اندھیرا جب چھاتا ہے تو اس وقت شریر لوگ زیادہ شرارتیں کرتے ہیں. اللہ کی جو مخلوقات ہیں شر جن کا ہے ان میں کثرت آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی ہے، حکم دیا ہے کہ جب مغرب کا ٹائم ہو تو بچوں کو اندر بلا لو، دروازے بند کر دو، اور اس کے بعد کچھ مدت گزر جائے پھر تم دروازے کھول سکتے ہو. کیونکہ جو ہی اندھیرا چھاتا ہے تو جو ضرر والی مخلوقات ہیں تو وہ باہر نکل آتی ہیں، تو اس سے مسلمانوں کو ضرر پہنچ سکتا ہے.
تو اس لیے اندھیرے میں بہت ساری شرارتیں ہوتی ہیں. لوگ اندھیرے میں پلاننگ کرتے ہیں دوسروں کے خلاف. اندھیرے میں ڈاکہ ہوتا ہے, اندھیرے میں چوری ہوتی ہے, اندھیرے میں بدکاری کی جاتی ہے, اندھیرے میں اور رات میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ من شر غاسق, اس اندھیرے کے ڈر سے, شر سے جب وہ چھا جائے. اس اندھیرے میں جتنے بھی شر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے, ان شرارتوں سے میں تیری حفاظت طلب کرتا ہوں, تو مجھے محفوظ فرما دے. تو روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے, یہاں پہ نہیں ہوتا ہے, لیکن ویسے جو اصول ہے تو وہ کیا, رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے, انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے اور خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ رات کے اندھیرے کے شر سے انسان کے دماغ میں بھی شرارتیں آ جاتی ہیں. رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام, سینما, کلب, بدکاریاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں. دشمن کے حملے بھی رات میں آسان ہوتے ہیں, تو اس لیے رات کے اندھیرے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, شر سے یہ آپ کو سمجھ آ گئی. نفاثات کسے کہتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے. نفاثات یہ جمع ہے, اس کی واحد کیا آتی ہے, نفاثہ. نفاثہ کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا. نفث کہتے ہیں پھونک مارنے کو, ٹھیک ہے, جب پھونک مارتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں, نفث. تو اس سے کیا ہے نفاثہ. نفاثہ کا مطلب ہے پھونک مارنے والی, اور نفاثات کا مطلب ہوگا پھونک مارنے والیاں. لیکن یہ مؤنث کا صیغہ ہے, لیکن مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو بھی پھونک مارنے والے یا مارنے والیاں ہیں ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. پھونک مارنے والے کون ہیں, جادوگر یا جادوگرنیاں. وہ جادو کرتے ہیں, اور جادو کیسے کرتے ہیں, منتر پڑھتے ہیں, گرہ لگاتے ہیں اور پھر اس میں پھونک دیتے ہیں, پھر گرہ لگاتے ہیں, پھر پھونک دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے بندے پر جادو ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا, لمبی حدیث ہے, وقت کم ہے. تو پھر اس جادو کا علاج یہ ہے کہ یہ سورت تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو حفاظت میں لے لیتا ہے اور جادو کے شر سے بھی محفوظ فرماتا ہے. تو فرمایا من شر النفاثات, پھونک مارنے والیاں یعنی جادوگرنیوں کے شر سے, فی العقد, جب وہ گرہ میں پھونک مارے. عقد کہتے ہیں عہد و پیمان کو بھی کہتے ہیں, جیسے کہا جاتا ہے عقد نکاح, اور اسی طرح عقد ایجار کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ لیا ہے, کوئی گھر لیا ہے کرائے پر, تو ہمارے یہاں جیسے انگلش میں بولتے ہیں کانٹریکٹ, تو عربی میں کیا بولتے ہیں عقد, عقد ایجار. اور عقد نکاح بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ گرہ لگ جاتی ہے, ایک اجنبی مرد اجنبی عورت ان کی آپس میں شادی ہوگی تو اس کو کیا کہتے ہیں عقد. تو اسی سے اسی سے عقیدے کا لفظ بھی نکلا ہے کہ انسان کا عقیدہ چونکہ پختہ ہوتا ہے, جیسے گرہ پختہ ہوتی ہے ایسے انسان کا عقیدہ بھی پختہ ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ گرہ میں پھونکنے والیاں. جی, ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر میں رات میں 3 گانٹھ باندھتے ہیں. اس کا حدیث میں ذکر ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شیطان تم میں سے ہر ایک کی گھٹی پر, سر کے آخری حصے پر جب وہ سوتا ہے تو 3 گرہ لگا دیتا ہے. کتنی گرہ لگاتا ہے, 3 گرہ. دیکھیں کتنا عجیب دشمن ہے, خطرناک دشمن ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور 3 گرہ لگا دیتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے, اس پر منتر پڑھتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے, تو بس خوب سو جا. اور پھر انسان سویا رہتا ہے, صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتا. لیکن یہ گرہیں کیسے کھلتی ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان کھڑا ہو جاتا ہے, شیطان کی بات کو نہیں مانتا, اللہ کا ذکر کرتا ہے, یعنی جاننے کی دعا پڑھتا ہے, وضو کرتا ہے, ایک گرہ کھل جاتی ہے, وضو کرنے کے بعد جب ذکر کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے, جب نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے, اور پھر وہ حشاش بشاش اور خوش طبیعت سے اپنا دن گزارتا ہے. اور جو شخص صبح کی نماز نہیں پڑھتا اس کے کان میں شیطان پیشاب بھی کر دیتا ہے, اور یہ گرہ بھی لگی رہتی ہے, اور پھر اس کا دن اچھا نہیں گزرتا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, آخری آیت, اور اسی پر ہم سبق کا اختتام بھی کریں گے انشاءاللہ. وَمِن شَرِّ, اس کا مطلب آپ نے سمجھ لیا, حاسد کا مطلب ہے حسد کرنے والے. اذا حسد, جب وہ حسد کرے. اب حاسد کس کو کہتے ہیں, یا اس سے پہلے حسد کس کو کہتے ہیں. حسد کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے, یا کم از کم اس سے چھن جائے. اس کو کیا کہتے ہیں, حسد کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک عہدہ ہے تو آپ کا جو کلیگ ہے, آپ کا ساتھی ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہ عہدہ اس شخص سے چھن جائے, اس کوشش میں لگا ہوا ہے, یہ سوچ اپنے ذہن میں رکھی ہے, اور چھن کر مجھے مل جائے. وہ کیا کر رہا ہے, حسد کر رہا ہے. اور اگر مجھے نہ بھی ملے, کم از کم اس کے پاس نہ رہے, اس کو کیا کہتے ہیں, حسد. اور یہ کرنا حرام ہے, یہ درست نہیں ہے. کوئی انسان بھی
مسلمان وہ حسد نہیں کر سکتا۔ ایک دوسری چیز ہوتی ہے، مفتی صاحب آگے تشریف ہے، جزاک اللہ۔ دوسری چیز ہوتی ہے رشک۔ رشک ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے مل جائے، وہ کسی میں بھی ہو، علم میں ہو، مال میں ہو، دولت میں ہو، اولاد میں ہو، کسی لحاظ سے اس کو فضیلت ملی ہے، یہ خواہش کرنا کہ مجھے بھی مل جائے، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رشک کہتے ہیں۔ اور رشک کرنا، اس کے لیے بھی حسد کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو چیزوں میں آپ رشک کر سکتے ہیں۔ کیا کون سے دو عمل ہیں؟ ایک وہ قاری قرآن جو راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، تو آپ یہ رشک کرتے ہیں کہ یہ انسان اللہ نے اس کو قرآن کا علم دیا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا علم دے دے، میں بھی رات کو اٹھ کر قیام اللیل کیا کرتا۔ تو یہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی یہ تمنا نہیں کہ اس سے چھن جائے، اگر یہ تمنا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ حسد میں آ جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ نے کسی شخص کو مال دیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مالدار غنی شخص ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بہت کرتا ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ مال دے دے، میں کیا کروں گا؟ پراپرٹی بناؤں گا؟ نہیں، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں رشک، اور ایسا کرنا درست ہے۔ تو حسد حرام ہے اور رشک جائز ہے۔ حسد سے پناہ مانگی گئی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ موچی موچی سے حسد کرتا ہے، یعنی عام طور پر ساتھیوں میں ہی حسد ہوتا ہے، اس لیے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بھی بچائے، حاسد کے شر سے بھی بچائے۔ اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کیجئے، یعنی اگر آپ کسی کے پاس کوئی فضل دیکھ لیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ حسد سے نجات کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے اندر حسد نہ پیدا ہو؟ طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو یہ فضل دیا، اللہ تعالیٰ کو اور برکت دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرشتہ آمین کہے گا اور آپ کے ہاتھ میں بھی وہ دعا قبول ہو جائے گی، تو آپ کو بھی یہ مل جائے گا۔ جی، تصور، احساس اور دعا کی ساتھ پریکٹس، اس کو آپ سمجھ چکے ہیں۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ غاصب کا مطلب کیا ہے؟ اندھیرا۔ نفاثات کس کو کہتے ہیں؟ جادوگرنیاں۔ حاسد، آپ نے اس کو سمجھ لیا۔ تینوں میں ایک چیز عام ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے۔ کیا خیال ہے؟ اندھیرے میں کوئی حملہ ہو تو انسان کو معلوم نہیں ہوتا، جادو کا پتہ ہی نہیں چلتا، انسان علاج کرواتا رہتا، پتہ ہی نہیں جادو کیا ہوا۔ اور حاسد کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو تینوں میں کون سی چیز ایک ہے کہ شر کے حملے کی خبر نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا۔ تو سورت کو زندگی میں ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے تھے۔ کون کون سے؟ یہ بولیے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ کلاس ہم سب کی ہے، آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، لیکن آپ پھر زیادتی کرتے ہیں، مجھے ہی بولنا پڑتا ہے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیا خیال؟ تو کل پڑھتے تھے سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، تین بار، صبح و شام کے اذکار میں، اور ہر نماز کے بعد ایک بار۔ کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ ہر شخص محفوظ رہنا چاہتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے، جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے، اور اگر ہم نہ کریں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ ہم میں سے ہر ایک محفوظ رہنا چاہتا ہے اور عبادت کی دعا کرتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن ساتھ میں کچھ کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں ہیں، تو کہیں سارا ملک محفوظ نہیں ہے، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے مال محفوظ نہیں ہیں، ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں۔ کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن مجید اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ اس کے لیے ہمیں احتساب اور پلاننگ کی ضرورت ہے کہ کافر اگر مل کے کر رہے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں مل کے کر رہے؟ مسلمانوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، لٹتی رہیں، مسلمانوں کے گھر محفوظ نہیں ہیں، کوئی پرواہ نہیں، مسلمان لوگوں کے شر سے محفوظ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ٹیم ورک ہو، مل کر کام کیا جائے کہ تاکہ اسلام کا بھی بول بالا ہو۔ اور اصل کامیابی یہی ہے جو آپ نے پڑھی پچھلی صورت میں، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جی، تو کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب کی ہے؟ تو کیا آپ صرف نماز اور قرآن کریم ہی سکھاتے رہیں گے، یا کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف قرآن مجید ہی سکھاتے تھے، اپنی نماز اور اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ جب اچھے لوگ کچھ نہیں کریں گے تو جو اچھے نہیں ہونے تو کرنا ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ بربادی آ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی کوئی برائی دیکھے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔
فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل سے اس کو برا جانے. اور پھر فرمایا کہ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. آپ سوچئے، دیکھئے، احتساب کیجئے کہ ہمارا ایمان کا کون سا حصہ ہے جس پہ ہم موجود ہیں. برائی ہوتی ہے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، برائی لوگ کرتے ہیں پرواہ نہیں، ہمارے گھروں میں ہوتی رہے کوئی پرواہ نہیں، بچے کرتے رہے کوئی پرواہ نہیں، لوگ نمازوں سے غافل ہیں کوئی پرواہ نہیں، برائیاں عام ہیں اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. تو پھر ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اور بسا اوقات ہم برائیوں پر خوش ہوتے ہیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. آخری درجہ یہ ہے کہ انسان دل سے اس برائی کو برا سمجھے. تو خیر ہمارا وقت چونکہ ختم ہوا جاتا ہے، کچھ کام باقی بھی ہیں، تو اس لیے یہ صورت کا تجربہ میں مکمل کر لیا. اس میں جو فوائد گرامر ہیں انشاءاللہ یہ نیکسٹ جب ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم یہ چیزیں رکھیں گے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے، ایک بڑا ہی پیارا ان کا شعر ہے، ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہبر و منزل ہی نہیں، رہبر منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے، تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں. جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. یہ اصل میں نے جواب شکوہ پہ کہا کہ اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو کرم کرنے والے ہیں، ہم مہربان ہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن دیا، سمجھ دی، شکل و صورت دی، حواس خمسہ سب کچھ دے دیا، لیکن ہم ان کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا کلام، رب کا کلام، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. تو اس میں کمی کس کی ہے؟ ہماری کمی ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ راہ دکھلائیں کسے؟ کوئی راہبر منزل ہی نہیں، کوئی راہ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. صرف کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جب راستہ دکھایا جاتا ہے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر کیا کہا کہ تربیت عام ہے، ہمارا علم عام ہے، اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا، لیکن کیا ہے؟ جوہر قابل ہی نہیں. ہم لوگ اس قابل ہی نہیں رہے کہ ہم اس تربیت کو قبول کر سکیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گر ہی نہیں. جس سے یہ پتہ چلے کہ انسان کی تعمیر کیسے ہوتی ہے، اس کی ترقی کیسے ہوتی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ مٹی ہی ہمارے اندر موجود ہے. اور پھر کہا کہ اگر ہمارے اندر تڑپ موجود ہوگی، کوئی قابل ہو تو ہم شان اسے کئی دیتے ہیں، کئی شان دیتے ہیں. کوئی قابل ہو، کوئی اس کو قبول کرنے والا ہو، کوئی سمجھنے والا ہو، سیکھنے والا ہو، تو اس کو کئی شان ملتی ہے. وہ راستہ نکال لیتا ہے، جیسے پانی اپنا راستہ نکالتا ہے، ایسے ہی جو آدمی قابل ہو، جو کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا راستہ نکال لیتا ہے. ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا تجربہ تھا، ہم کچھ سیکھنا چاہ رہے تھے. تو الحمدللہ آپ کا جذبہ، آپ کا شوق اور آپ کی محبت دین کے لیے، قرآن کے لیے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست رہی. اور یہ ہمارا پہلا تجربہ کامیاب رہا. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ تجربہ یہاں پر ہی ختم ہو جائے. اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے. تو اس میں جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. میں نے پہلے بھی یہ عرض کی کہ ہم آپ سے یہ گزارش نہیں کریں گے، آپ سے ریکویسٹ نہیں کریں گے کہ آپ نے پروگرام ارینج کرنا ہے، آپ نے انتظامات کرنا ہے. انتظام بھی ہمارا ہوگا، انتظام بھی ہم کریں گے، تدریس بھی ہم کریں گے. صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگوں نے حاضری دینی ہے. تو کیا آپ اس لوگ کام کے لیے تیار ہیں؟ جی وعدہ کیجئے تیار ہیں. انشاءاللہ یہ ہمارے پروگرام چلتے رہیں گے اور وقفے وقفے سے ہم اس قرآن کے میسج کو لوگوں تک کنورٹ کرنے کی، پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس میں ہمیں صرف آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور وہ مدد کیا ہے؟ آپ کی حاضری. جو لوگ اس دفعہ آئے اس سے زیادہ اگلے پروگرام میں ہونے چاہیے. جو خواتین اس دفعہ آئی اگلے پروگرام میں زیادہ ہونی چاہیے. اور ہماری انتظامیہ کی ممبر الحمدللہ خوش ہے. ہمارے چیئرمین صاحب رانا مشتاق صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ کے وعدوں کو دیکھ رہے ہیں. برادر اسد بیٹھے ہیں، فیصل عمر بیٹھے ہیں، یہ آپ کے وعدوں کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ انسان ہیں، اللہ رب العالمین جو رقیب ہے وہ دیکھ رہا ہے. آپ نے اللہ سے وعدہ کرنا ہے. یہ ایک تڑپ، ایک جستجو، ایک پیغام یہ ہم نے آپ تک ڈیلیور کیا ہے، پہنچایا ہے. یہ پیغام اب رکنے نہ پائے، یہ کام اب رکنے نہ پائے. اس کو آپ نے شروع کرنا ہے. اور آپ ہماری ایک ٹیم ہے، ہم نے مل کر چلنا ہے. اور قرآن کے میسج کو، قرآن کے فہم کو، نماز کی سمجھ مسلمان کو آ جائے، تاکہ وہ نماز میں جو کچھ پڑھتا ہے اسے پتہ تو چلے میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس میں خشوع اور خضوع پیدا ہو، اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو. اللہ کا
خوف اور ڈر پیدا ہو. تو انشاءاللہ ہم سب نے اس کے لیے مل کے کام کرنا ہے اور آپ لوگ ان کا ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا تاکہ یہ ہمارے پروگرام اسی طرح کامیاب ہوتے رہیں. آپ سب کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ سب کا شکر گزار ہوں، سسٹرز کا خصوصاً کہ ان کی تعداد ان کے مردوں سے زیادہ تھی، اور آپ حضرات کا بھی کہ آپ نے چھٹی کے دن میں اپنے قیمتی وقت نکالا اور انشاءاللہ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ وقت آپ کا نہایت قیمتی بنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں لوگ غفلت میں ہیں، الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسری فراغت کے وقت. تو یہ فراغت کا وقت بہت اچھا گزر گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. جن لوگوں نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جان مال اولاد میں برکت نصیب فرمائے. جس نے جس طرح کی کوشش کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، جی دہرائیے جس نے قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کی تبلیغ کرنے کی، اس کو نافذ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب صرف مختصر وقت کے لیے چونکہ سرٹیفکیٹ بھی تقسیم ہوں گے اور پھر کھانا بھی ہے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، تو ہمارے معزز مہمان میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان کو ٹائم نہیں دے سکا. اور یہ ہمارے اس مسجد کے امام ہیں، آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں. شروع میں آج کے پروگرام کے آغاز میں پروگرام کا آغاز ہم نے محترم مکرم مفتی شعیب صاحب سے اور مفتی اشرف صاحب سے اس کا آغاز کیا تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ ختامہ مسک، تو ختامہ مسک کے لیے ہم نے مفتی شعیب صاحب کو انتخاب کیا. تو آپ سب حضرات ان کا تعارف اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ ان کے بارے میں جانتے ہیں. ان کی بہت ساری خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی خدمات کو اور ان کو مزید توفیق نصیب فرمائے. تو ان سے التماس اور معذرت کے ساتھ کہ ٹائم کم ہے تو انشاءاللہ یہ چند گزارشات آپ کے سامنے اور ہمیں نصیحت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد، میں انشاءاللہ مجھے احساس ہے 2 دن سے یہ پروگرام چل رہا ہے، میری گفتگو 4 سے 5 منٹ سے اوپر نہیں ہوگی انشاءاللہ. میں سب سے پہلے یہاں اس پروگرام کو ترتیب دینے والے اسلامک ایجوکیشن اینڈ کیئر، اس کی انتظامیہ، اس کے مینجمنٹ کے نوجوان دوستوں، ساتھیوں، چیئرمین صاحب اور دیگر احباب کو بہت بہت دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ بھرپور منظم طریقے سے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور بہت شاندار تجربہ رہا. اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے پھیلے گا، بڑھے گا اور یہ چلتا رہے گا. مولانا مدنی صاحب، آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے ماشاءاللہ شکریہ. عزت دینے والے، احترام دینے والی شخصیتیں، آپ مسلسل 2 دن سے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں. دینے کو دوستوں صرف ایک چیز ہے، من قال لفاعلہ، حدیث کے اندر جو کلمات آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کو جزاک اللہ خیراً کہتے فقط ابلغ فی الثناء، اس نے گویا ثنا میں، تعریف میں، دعا میں بہت بڑی دعا دے دی. تو میرے پاس دینے کو صرف یہی ایک جملہ ہے، جزاک اللہ خیر الجزاء اور جزاکم اللہ خیر الجزاء، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بڑی حیرت اور بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ خواتین کی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد یہاں پہ شریک ہوئی ہے. ایک عورت کا اپنے کام کاج اور اپنے گھروں سے نکل کر اور چھٹی کے دن کو موقع پر اپنے گھر سے یہاں مسجد میں آ کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور صرف نماز اور دین کو سیکھنے کی خاطر یہ نکلنا، میں سمجھتا ہوں ایک ایک قدم پر ان کو اجر مل رہا ہے انشاءاللہ. میں بس صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں. سنیے میری بہنیں بھی سنیں اور میرے بھائی بھی سنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور وہ بڑا دلچسپ واقعہ ذکر کرتے ہیں. وہ ایک دیہاتی صحابی ہیں، دیہات سے آتے ہیں. جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اس پورے نقشے کو کھینچ رہے ہیں. فقال، اور وہ عرض کرتے ہیں، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند موٹے موٹے اعمال بتا دیجئے، میں وہ عمل کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں. جیسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب شارٹ کٹ راستہ بتائیے. اور انہوں نے بھی اسی انداز کو اور اس مزاج کو، اس سائیکے کو لیا. دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نباز شناس تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ چند موٹے موٹے اعمال پوچھنا چاہتا ہے اور میں وہی اعمال آپ بہن اور بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں. اسے سمجھیے. دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب ارشاد فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، یعنی اس عقیدے پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائزنگ، توحید خالص اور کھری اور سچی ہونی چاہیے. ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جس کا مولانا پچھلے 2 دن سے تذکرہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور طریقہ اور سکھاتے ہوئے آ رہے ہیں. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، زکات ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، بیت اللہ کا حج کرو، ان استطاع الیہ سبیلا، اگر تمہارے پاس اس کے استطاعت موجود ہے، افورڈ کر سکتے ہو، جا سکتے ہو. جب اس صحابی نے یہ باتیں سنی نا تو وہ بڑا دلچسپ جواب دیا. اس نے وہ جواب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل بھی کیا. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑا دلچسپ انداز سے، یا رسول اللہ، جو آپ بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، میں یہی کروں گا، اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا، اس سے کم بھی نہیں کروں گا. لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، یعنی نماز پڑھوں گا، بڑی نیکی اور لمبی چوڑی نفلوں اور تہجدوں میں نہیں جاؤں گا، یعنی میں زکات دوں گا، باقی صدقہ خیرات وغیرہ کی ان چیزوں میں، اور میں حج کروں گا اگر پیسہ آ گیا، میرے پاس سواری ہوئی مدینہ سے مکہ جانے کی، اس زمانے میں یہی افورڈ کرنے کا مطلب یہی تھا، اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھوں گا. لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک. فلما ولا، یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر، مشکات میں اس نے نقل کیا ہے. فلما ولا، جب وہ پیٹھ پھیر کے چلا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو شخص دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو اسے دیکھ لے، یہ جنتی ہے. آج میری بہنیں اور میرے بھائی یہ سارے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اس حدیث پہ عمل کریں گے. مولانا صاحب نے آپ کو کل سے بہت اہم باتیں بتائی ہوں گی، ان ساری باتوں میں میری اس بات کو بھی ایڈ کر لیں. اور یہ میری بات نہیں، یہ کسی مولوی صاحب کی، کسی علامہ کی، کسی صوفی کی، کسی بزرگ کی بات نہیں، حدیث کی بات. اور جب کوئی بات قرآن و حدیث کے حوالے سے کی جائے تو وہ آخری درجے کی، اعلیٰ درجے کی اتھینٹک اور مضبوط دلیل ہوتی ہے. اس لیے اس حدیث پہ عمل کرتے رہنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس دیار غیر میں اللہ جزائے خیر دے یہ اسلامک ایجوکیشن کے ساتھیوں کو، یہ پتہ نہیں ہے ان کو، یہ جو کام آپ لوگوں نے کیا ہے، یہ آنے والی نسلوں اور ہماری بہنوں کو آپ نے جمع کیا، اور یہ جو آپ نے ان کو کیا، کوئی ایک خاندان بھی اگر آپ کی ان باتوں سے متاثر ہو کر ایک دینی راہ پہ چل پڑتا ہے، یہ میرے اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. مولانا، یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. اور یقین جانیے، جو لوگ دوسروں کی نسلوں کی حفاظت کیا کرتا ہے، خدا ان کی نسلوں کی بھی حفاظت کیا کرتا ہے. میں اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کرتا ہوں. میں بہت چھوٹا تھا، غالباً یہ جو بچہ کھڑا ہوا ہے وہ 10 یا 9-10 سال کا تھا. میری زبان پہ ایک شعر آیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. کراچی میں ہوا کرتا تھا، پڑھتا تھا، تو میری زبان پہ ایک شعر آتا تھا. پتہ نہیں کس نے مجھے، وہ بعض دفعہ کوئی ایسی کان میں سن جاتا نا بندہ، اس کو بار بار دہراتا رہتا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور بعض دفعہ اس کا مطلب بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا بات ہے.
ہم پڑھتے تھے کراچی کے اندر نا، وہاں روڈوں پہ لکھا ہوتا تھا کہ نماز پڑھی ہے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی ہے. تو یہ بہت زمانے تک مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا مطلب ہے کہ نماز پڑھی ہے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی. اور بعد میں پتہ چلا کہ نماز پڑھی کا مطلب ہے قبل اس کے کہ آپ کے اوپر نماز جنازہ پڑھی ہے. یہ جملے ہوا کرتے ہیں جو بڑوں نے اپنی تحریروں کے اندر لکھا. تو اس زمانے میں میری زبان پہ ایک شعر آتا تھا، وہ شعر بڑا دلچسپ تھا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ شعر یہ تھا: بتوں کے شہر میں جا کر اللہ کا نام لکھ دینا، جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. تو میں سمجھتا تھا کہ پاکستان میں تو کوئی بتوں شتوں کا شہر تو ہے نہیں، پاکستان میں تو 90% 99% مسلمان ہیں. تو یہ کہاں پہ یہ شعر میرے اوپر کہاں فٹ آئے گا، کیسے ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ تقدیر کس طریقے سے بدلتی، کہانی نظام بدلتا بدلتا میں یہاں ہانگ کانگ میں آیا 6-7 سال پہلے. اور یہاں پر واقعتاً جب یہاں پہ نان مسلم کے گروپ آتے رہتے ہیں اور مختلف یونیورسٹیز سے، کالج سے، اور وہ بدھسٹ کے مذہب کے ہوتے ہیں، کرسچینٹی کے ہوتے ہیں، بڈھائزم کے ہوتے ہیں، جوڈائزم کے ہوتے ہیں، تو ان کو جب میں دعوت اسلام کی بات بتا رہا ہوتا ہوں، انہیں نماز کا تصور بتا رہا ہوتا ہوں، توحید کا تصور بتا رہا ہوں، تو وہ 8 یا 9 سال کی عمر میں 20-25 سال پہلے والے شعر آج فٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ اس وقت زبان سے جو بات نکلی تھی وہ اللہ نے آج پوری کر دی. کچھ عرصہ پہلے یہاں کے بدھسٹ لوگوں نے ہمیں دعوت دی. یہ وانگ تائی سنگھ کے اندر ایک بہت بڑا یہ بدھا کا ٹیمپل ہے، بہت بڑا ٹیمپل ہے یہ وانگ تائی سنگھ، بڑا سونے کے ساتھ انہوں نے ان کے بت وغیرہ بنائے ہوئے. تو وہاں انہوں نے مجھے دعوت دی، تو میں کچھ اپنے طالب علم ساتھیوں کے ساتھ بھی گیا. تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ فلاں والا بت فلاں کام کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کام کے لیے. وہ تو میں نے وہاں پہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو جمع کر کے کہا، میں نے کہا یار ذرا صبر کرو، یہاں پر میں وہ آیتیں پڑھتا ہوں: واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض هو العزیز الحکیم. میں بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں، آج آپ جو محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ محنت آپ کی دنیا کے لیے بھی، فلاح کے لیے بھی، کامیابی کے لیے بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، آپ کی آخرت کے لیے بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. ایک بار پھر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ تمام دوستوں کا بھرپور شکریہ، مجھے عزت دی، احترام دیا، اور میری ہمیشہ دعائیں آپ سب ساتھیوں کے ساتھ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے۔ اس کا آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے، لیکن سبق شروع کرنے سے قبل میں ہمارے محترم المکرم آپ تمام حضرات ان سے واقف ہیں اور ہانگ کانگ میں کلون مسجد میں ان کی خدمات ہیں اور مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کے لوگوں کے لیے ان کی بے شمار خدمات ہیں، اور ایک لمبے عرصہ سے یہ ہانگ کانگ میں چیف امام ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے خطیب داعی ہیں، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، بڑے ہی مصروف شخصیت ہیں۔ ان سے ہم نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو قبول کرتے ہوئے ہمیں کچھ وقت دیا ہے، اور ابھی انہوں نے اس کے بعد نکلنا ہے کچھ کام کے لیے۔ تو میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے علماء دیے ہیں کہ جو ہماری رہنمائی اور سرپرستی کرتے ہیں، اور اسی طرح میں مفتی محمد ارشد حافظ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں کچھ وقت عنایت فرمایا۔ تو انشاءاللہ یہ ہمیں کچھ نصیحت کریں گے، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، خواتون حضرات سے، کہ ان کی گزارشات کو اور جو ہمارے لیے ایک سبق آموز نصیحتیں ہیں ان کو سنیے اور ان پر عمل کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے اور ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ابھی تشریف لاتے ہیں محترم مفتی محمد ارشد حافظ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لذكري، وقال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ میں سب سے پہلے تو مولانا محمد علی صاحب فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور ان کے نوجوان رفقا کو ہم قوم کی اس جامع مسجد میں پروگرام منعقد کرنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک تو متوازن شخصیت ہیں مولانا، اور دوسرا اس مصروف ترین دور کے اندر اس اہم ترین موضوع پر انہوں نے مسلمان نوجوان، مسلمان بچوں اور بچیوں کو دعوت دی اور جدید انداز سے تربیت کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مولانا نے جو عنوان دیا ہے فہم قرآن اور نماز، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اپنی زبان میں دیکھیں تو ہم دونوں کے لیے ایک جیسا لفظ بولتے ہیں، نماز پڑھیے، پڑھ لیے، قرآن پڑھا ہے، حالانکہ عربی کے اندر نماز کے لیے پڑھنے کی بات نہیں، ادائیگی کی بات ہے، اقیم الصلاۃ ہے، لیکن چونکہ پڑھنا جیسے نماز کا پڑھنا اور قرآن کا بھی پڑھنا، یہ ہماری زبان کے اندر ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے خود قرآن کریم کے مطالعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز اور قرآن یہ لازم اور ملزوم ہے۔ کوئی نماز ایسی نہیں جس میں قرآن نہ ہو، اور قرآن پڑھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ نماز کے اندر نہ پڑھا جائے۔ اگر نماز کے اندر قرآن پڑھنے کا سلسلہ نہ ہوتا، یقین جانیے اس زمین پر کوئی حافظ نہ ہوتا۔ تو حافظ قرآن کا حفظ اگر مضبوط رہتا ہے تو نماز کی برکت سے تراویح کے اندر اور باقی ہر نماز کے اندر اللہ نے اس کے سلسلے کو شروع کیا، تو گویا یہ لازم اور ملزوم ہے۔ دوسرا، نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تیرا ذکر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا ذکر، یہی قرآن تو میرا ذکر ہے۔ تو گویا اللہ نے بھی جو نماز کا مقصد بتایا
وہ قرآن کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور قرآن کو بھی اللہ نے ذکر کہا، اور ذکر کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن کے نماز کے ذریعے۔ تیسری بات، قرآن عقیدے کی حفاظت ہے، نماز عمل کی حفاظت ہے، اور اللہ نے جنت میں داخلے کے لیے 2 چیزیں شرط قرار دی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح۔ صرف ایمان کو نہیں ذکر کیا، اور صرف عمل صالح کے ساتھ بھی جنت میں نہیں جایا جا سکتا۔ ایمان کیسے بنے گا؟ جب قرآن سمجھو گے، اور عمل صالح کس کو کہیں گے؟ اس کی ابتدا نماز سے کرو گے۔ تو گویا نماز اور قرآن یہ وہ لازم اور ملزوم چیز ہیں کہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اور چوتھی بات، نماز پڑھے بغیر ادا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کہے کہ جی بڑا نمازی ہے، تو اس کا مطلب وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز ادا ہی اس وقت ہوگی جب کوئی پڑھتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے، قبلہ رخ ہوتا ہے، ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے، تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ شروع کرتا ہے، اور پھر اس کو مکمل کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ۔ ایسے ہی اشارہ کر دیا کہ جیسے نماز بغیر پڑھے ادا نہیں ہوتی، ایسے ہی قرآن بغیر سمجھے پیدا نہیں دیتا۔ تو گویا قرآن کا جیسے نماز زبان سے کہنے سے نماز کبھی ادا نہیں ہوگی، ایسے ہی قرآن سے محبت، قرآن کا ماننے والا یہ جملے اتنی اہمیت نہیں رکھیں گے جب تک کہ آپ اس کو سمجھیں گے نہیں۔ اسی لیے اللہ نے ان دونوں کا جوڑ بنایا ہے، اور جس کا ایمان مضبوط اس کی نماز بھی مضبوط ہے، اور جس کی نماز مضبوط اس کا جنت میں داخلہ یقینی۔ اسی لیے ان دونوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ پھر قرآن کیا ہے؟ ایک کتابی صورت میں اللہ کا حکم اور عقائد اور احکامات کا ایک مجموعہ ہے۔ نماز عملی صورت ہے۔ جب آپ کنسیپٹ پہ جائیں گے تو پھر قرآن کو بطور مثال پیش کریں گے، اور جب آپ عمل کی طرف آئیں گے تو نماز کو بطور مثال کے پیش کریں گے۔ آخری بات، نماز وہ عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے انسان رب کے قریب ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے تو فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلی چیز جس کا محاسبہ یا حساب کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اسی لیے نماز کی تلقین کی گئی، مسلمان کی پہچان بتائی گئی کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق اور مسلمان کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے۔ تو نماز جب تک ادا ہوتی رہے گی اس وقت تک قرآن بھی موجود رہے گا، مسجدیں بھی موجود رہیں گی، اور ہمارا دین بھی موجود رہے گا۔ جن خطوں سے، جس قوم سے نماز کا سلسلہ ختم ہو گیا وہاں قرآن بھی ختم ہو گیا۔ اسی لیے قرآن کو اگر محفوظ کرنا اور محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو نماز کے ذریعے، اور نماز اسی طرح مضبوط ہوگی جب آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ نماز اور قرآن دونوں تاریخ ہیں ہماری۔ دیکھیں، سب سے مستند چیز اگر کوئی مسلمان کے ہاتھ میں ہے، جس پر کوئی بھی مسلمان جس فرقے سے، جس مسلک سے اس کا تعلق ہو، انکار نہیں کر سکتا، وہ قرآن ہے۔ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ حدیث کے حوالے سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایک نقطہ نظر یہ ہوگا کہ یہ ضعیف ہے، دوسرا کہے گا کہ نہیں یہ قوی ہے، اور فقہ کے حوالے سے یہی بات ہے کہ ایک مسلمان کہے گا میں اس امام کی فقہ کو مانتا ہوں، دوسرا کہے گا میں دوسروں کی مانتا ہوں۔ لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جب قرآن کی بات آئے سب کے سر جھک جاتے ہیں۔ اور نماز کی یہ بات ہے کہ نماز
وہ چیز ہے جو مجھے میرے ماضی سے اور آنے والے دور کو مجھ سے ملاتی ہے. میں نے اور آپ نے نماز سیکھی ہے کتابوں سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ کر. تو گویا نماز وہ ایک ایسا عمل ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام سے جوڑتا ہے. آج بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی نماز کا یہ عمل حدیث سے، بخاری شریف سے، مسلم شریف سے دیکھیں. بھائی جب امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نماز اس وقت بھی تھی. جب امام مسلم اس دنیا میں نہیں آئے تھے نماز اس وقت بھی تھی. تو گویا نماز ہی وہ عمل ہے مسلمانوں کے درمیان جس نے آج کے مسلمان کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے مسلمان کے سے جوڑ دیا ہے. اور 5 بار دہرانے کا اسی لیے حکم ہے تاکہ اس کا اسلام سے اور اللہ کے رسول سے رشتہ جڑا رہے. اگر نماز نہیں ہوگی تو ہمارا رشتہ نہیں جڑا جا سکتا، نہیں قائم رہ سکتا. اس لیے نماز میری اور آپ کی پہچان ہے. اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلی چیز جو مدینہ آنے کے بعد کی وہ مسجد کا قیام تھا. اور اس سے بھی پہلے جائیں، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے آدم کو بنانے کے بعد آدم کو دکھائی وہ کیا تھا؟ سجدہ تھا. فرشتوں سجدہ کرو. سجدہ اللہ کا حکم تھا. اور جیسے بعض علماء کی رائے ہے کہ وہ سجدہ اللہ کو تھا، آدم کی حیثیت قبلے کی تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا. تو گویا سب سے پہلی چیز جنت نہیں دکھائی، جنت کی نعمتیں نہیں دکھائیں. سب سے پہلی چیز جو آدم کو اللہ نے دکھائی اس کو پیدا کرنے کے بعد وہ نماز کا اہم ترین حصہ سجدہ ہے. کیونکہ نماز کے اندر قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، قعود بھی ہے، لیکن سب سے اہم چیز سجدہ ہے. اسی سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو اور میری اور آپ کی آنے والی نسلوں کو اور امت مسلمہ کو اس نماز اور قرآن سے جوڑے رکھے. جب تک یہ 2 چیزیں ہیں تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا تو پھر ہم سے ہر چیز چھوٹ گئی، پھر ہر ایک حصہ چھوٹ گیا. اللہ مجھے اور آپ کو اور آپ کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہ نوجوان آج کی چھٹی کے دن میں ماشاءاللہ یہ بچے اور یہ نوجوان جو کہیں باہر سیر سپاٹے کے لیے ہوتے، گھوم پھر رہے ہوتے، یہ آپ کی بات کو اور قرآن اور نماز کے تعلق کے ساتھ آج ادھر موجود ہیں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میری آپ کے لیے دعا ہے اللہ آپ کا یہ ذوق اس کے اندر مزید اضافہ فرمائے اور آپ کے علم اور عمل میں ترقی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں، بہت اچھی نصیحتیں کی. ماشاءاللہ ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، اپنی نماز اور قرآن کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک متحد امت کی طرح آگے بڑھیں اور ماشاءاللہ کامیابی حاصل کریں اس دنیا میں جو آخرت میں بھی. انشاءاللہ ہم اب اپنے سبق کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک دفعہ پھر میں آپ کو یاد دہانی کروا لوں ان بہنوں اور بھائیوں کو جن کو سرٹیفکیٹ چاہیے برائے مہربانی ریسیپشن پہ اپنا نام لازمی سائن کر دیجیے تاکہ ہم سرٹیفکیٹ بنا سکیں. اور ساتھ میں کوئی بھی اپنے معلومات یا کسی قسم کا بھی سوال دعویٰ سے متعلق ہو تو وہ بھی ہماری ٹیم سے پوچھ سکتے ہیں پیچھے. اصل میں دعویٰ الحمدللہ یہ صاحب نے جیسے بولا کہ چھٹیوں میں ماشاءاللہ ادھر سب لوگ جو یہ اپنی نوکریاں چھوڑ کے یا اپنی فیملی کو چھوڑ کے ادھر آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چاہوں گا محمد بلال حیدر آپ آ جائیں اور اس کے ساتھ محمد عبداللہ آپ ماشاء اللہ تشریف لائیں تاکہ آپ کا سرٹیفکیٹ لے لیں. ادھر آ جائیں، ادھر یہ سرٹیفکیٹ دیجیے. ماشاء اللہ اتنے پیارے پیارے بچوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے جو آتے ہیں. جس طرح مفتی صاحب نے بولا کہ 8-9 سال کی عمر میں جو انہوں نے شعر پڑھا تھا اس پہ عمل آج ہو رہا ہے، آج تقریباً 20-25 سال کے بعد. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہی بچے جو یہاں پہ موجود ہیں آج کل کو یہی ہماری نسلیں آگے اسلام کو بڑھائیں گی. تو ان کو ہم نے سنوارنا ہے، ان کی تربیت ہم نے کرنی ہے. ان کی تربیت ٹھیک ہوگی تو پھر ہی ہم آگے جا سکیں گے. تو انشاءاللہ وعدہ کریں آپ بھی ہم بھی پہلے خود سیکھیں اور پھر اپنی نسلوں تک پہنچائیں. اگر نہیں تو اسلام سے ختم ہو جائے گا، بہت سی جگہوں پہ ختم ہو چکا ہے. تو ابھی میں دعوت دیتا ہوں معین الدین صاحب کو، پلیز آپ تشریف لائیں، اپنا سرٹیفکیٹ بھی لیں اور
پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک بھی دیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم اسے بہتر بنا سکیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرے بہنوں اور بھائیوں سب سے التماس ہے میری، سب سے درخواست ہے میری، گزارش ہے کہ آپ جاتے ہوئے اپنا فیڈ بیک دیتے جائیے گا، ورنہ ہمارے جو انویلپ ہے وہ بھی ہم نے اپنا یوٹیوب اور فیس بک کا لنک دے دیا ہے، QR کوڈ کر دیے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب لوگ، پیچھے آپ کے سرٹیفکیٹ کے پیچھے دیا جائے گا یہ، تو آپ اسی وقت جا کے اس پہ اپنے فون سے مطلب QR کوڈ اسکین کر کے جا سکتے ہیں، فیڈ بیک ادھر بھی دیا جا سکتا ہے، ادھر ہمیں ذاتی طور پہ لکھ کے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ میں موہن صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آپ سب لوگ تشریف لے جائیے، بہت بہت مہربانی۔ تو میں موہن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر اسٹیج پہ آئیں اور اس پروگرام کے بارے میں ہمارے رائے زنی کیجیے، ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے، اگر ہمیں کوئی خطاطی ہو گئی ہے یا تو ہمیں کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں وہ بیان کیجیے۔ برائے مہربانی تشریف لائیں موہن صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، بہت مہربانی۔ اسلامک ایجوکیشن سینٹر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ اسلام اینڈ قرآن اینڈ نماز اس کے متعلق یہاں پہ 2 دن کا یہ سیشن جو ہے ارینج کیا، اور ماشاءاللہ ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی اس میں کافی تعداد میں انہوں نے شرکت کی۔ یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے اور اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، کیونکہ سبجیکٹ میٹر آف دا قرآن از ہیومن ناٹ مسلم، اٹ از فار ایوری باڈی۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ قرآن کے میسج کو تمام انسانوں تک پہنچائے۔ تو یہ میں اتنا لمبا چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں پہ جس طریقے سے محمد علی صاحب نے ایکسپلین کیا ہے انڈرسٹینڈنگ قرآن اور عربی سمجھنے کے لیے بہت ہی کی ورڈ جو ہے وہ انہوں نے ایکسپلین کیے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جب بھی ہم قرآن کو پڑھیں گے تو اس کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی، اور جس طرح نماز پڑھنے اور اس کے فوائد کے متعلق انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی ہم سب انشاءاللہ اس کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر موہن صاحب۔ تو انشاءاللہ بس ابھی پروگرام جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے، آپ سب کو جو ہے سرٹیفکیٹ باندھ دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں پہلے ایک بار پھر جانے سے پہلے یہ سب کچھ آپ لوگوں کی کاوشوں سے ہوا ہے، آپ لوگوں کی محنت سے ہوا ہے۔ ٹیم کی محنت جو تھی اسلامی ایجوکیشن اور غیر والوں کی محنت اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کی محنت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ تو اسی طرح محنت جاری رکھیے، خود بھی پڑھتے رہیے، ہمیں بھی بتاتے رہیے ہم اپنے میں کیا بہتری لا سکتے ہیں، اور کسی قسم کا بھی آپ کے پاس کوئی سجیشن، کسی قسم کی کوئی تجویز ہو تو وہ ہمیں بتائیے گا۔ ساتھ میں جاتے جاتے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب لائک کرتے جائیں، سرٹیفکیٹ آپ کو پیچھے دے دیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ یہ پروگرام جاری کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتیں نچاور کرتا ہے تو برکتوں سے